ابراہیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ عزیزان محترم، فتنے آئے دن بارش کی طرح برس رہے ہیں، اور مجھے خود اس دور میں اپنی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کاشف علی کس طرح سے ہر فتنے کا مقابلہ کروں، اور ایک وقت میں چومکھی لڑائی، چومکھی ہوتی ہے چاروں طرف سے حملہ ہو جانا، اور آدمی کو یہ سمجھنا ہے کہ ایک وقت میں مجھے سب سے جنگ کیسے کرنی ہے۔ بڑی مشکل لڑائی ہوتی ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ایک آدمی ایک سمت کو لڑتا چلا جاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا جو ہے نا، ان کا یہ کمال تھا، وہ چومکھی لڑائی لڑتے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا دشمن کو کہ کس طرف سے علی کی تلوار چلتی جا رہی۔ اس لیے رسول اللہ نے نا حضرت حمزہ اور علی، دو بندے ایسے تھے آپ علیہ السلام کے شیر، کہ جب وہ اپنی محاذ پہ کھڑے ہوتے تھے تو رسول اللہ کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ اب کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، کیونکہ وہ پتہ تھا کہ میرے یاروں میں سے کچھ یار ایسے ہیں جو چومکھی لڑائی، اور بھی صحابہ لڑتے تھے، وہ بھی مجاہدین تھے، ان کے درجے بھی بہت اوپر ہے، مگر کچھ میں کوئی خاص خصوصیات ہوتی ہیں، جس طرح ابو بکر کا سارا مال دے دینا، عثمان کی حیائیں اور عمر کے فیصلے، اس طرح علی کی پاس ایک چومکھی لڑائی۔ ایک مجاہد اس وقت نا، اس کو ضرورت ہے ایک عالم دین کو کہ وہ چومکھی لڑائی لڑے۔ اگر وہ چومکھی لڑائی نہ لڑنا جانتا، اس سٹیج سے اتر جائے اور کسی ماہر آدمی کو اس کے ہاتھ چڑھائے، عام آدمی کے بس کی بات ان فتنوں میں نہیں رہ گی۔ آپ کا بس کام یہ ہے کہ آپ سارے گوشہ نشین ہو کے نا چپ کر کے کوئی اپنے نفس کی فکر کریں، قیامت بہت بڑی آ گئی ہے۔ اس وقت ایک فرقہ عشق نام سے ایک ڈرامہ چل نکلا ہے، بس اس کا میرے سامنے ایک ٹائٹل ہی آیا، دیکھتے ہی مجھے ساری سمجھ آ گئی بھی یہ چکر کیا اب چلنے والا ہے۔ ایک فرقہ عشق ہے، اس کے اندر سنی شیعہ لڑائی اس طرح سے ختم کی گئی کہ شیعہ لڑکی کو شیعہ لڑکی یا لڑکا سنی ہے، وہ ایک شیعہ لڑکی کی محبت میں گرفتار ہے۔ اب دونوں کے والدین جو ہے نا، وہ کیا کیا اپنے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں، جس میں یہ ہے کہ لڑکی کا باپ اسے کہتا ہے کہ لڑکے کو لاؤ اور اپنی تمام رسومات دکھاؤ، اور لڑکے کا باپ جو کہتا ہے کہ یہ تو ہم کسی صورت میں نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس سے پھر انہوں نے اس فرقہ بازی کا یہ حل نکالا کہ فرقہ عشق نکال لیا ہے بھی، یہ تو خود اس قرآن کی آیت کے خلاف ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ جتنے فرقے ہیں نا، ان سے ہٹ کر ایک فرقہ تم تیار کرو جو اپنا اللہ کا فرقہ ہو، جو اس کا نام ہے حبل اللہ، جو اللہ کی جو رسی ہے نا حبل اللہ، اس کو تھام لو۔ یہ اللہ پاک نے کہا، انہوں نے ایک نیا فرقہ نکال لیا۔ لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں کہ شادیاں اس طرح سے ہو رہی ہیں، پرانی ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ مجھے پتہ ہے اس کے جواز میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایک حدیث آپ کو سنانی ہے، اور اس حدیث کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے اس دنیا کے اندر، اور اللہ کہتا اپنی عقل کے ذریعے سے تم میرے تک پہنچنے کی کوشش کرو، تو انسانیت کل کی کل تھک جاتی اور بندے ختم ہو جاتے۔ یہ ہمارے استاد نے پڑھایا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، اس میں آپ کو اپنے نبی کا پتہ ہونا چاہیے۔ جس طرح یہ منا رہے ہیں نا، یہ تو بدعت، بالکل بدعت ہے صریحاً۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا، یہ رسول اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، اللہ کی طرف سے اور عذاب مانگنے والی بات ہے۔ یہ تو اس پردے میں کر رہے ہیں نا، جو اپنا دفاع دن رات کریں گے، اللہ تعالیٰ پناہ ہی دے جو یہ انہوں نے کام کر چکا ہے۔ ان کے جنہوں نے اپنوں نے نکالے تھے نا، وہ بھی اب پیٹ رہے ہیں۔ سارے سنی علماء جو اصلی ہیں نا، وہ پیٹ رہے ہیں کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا۔ پر بدعت بھائی بانج نہیں ہوتی، بدعت جنتی بچے، دن رات بچے اس نے جنی جانے ہیں، آگے سے آگے کام خراب ہو جانا ہے اور عوام ہو جاتی شترے بے مہار۔ اس لیے نبی کی قید میں لے کر آنا ہے بندے کو کہنا ہے رسول اللہ کی قید میں آ، اوروں کی قید میں تو جائے گا تو وہاں آزاد ہوتا ہوتا بڑی دور تک تیرے بے لگام ہوتا چلا جائے گا۔ یہ حدیث سنیں، اور اس کے بارے میں یہ میرے پاس کتاب الحیل ہے، ہیلوں کا بیان، ہیلے کرنے، طرح طرح کے بہانے بنانے، یہ کتاب ہے۔
تو ایک تو اللہ کے نبی ہیلا کوئی نہ کوئی جائز ہیلے بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ ناجائز ہے جو انسان اپنی خواہشات نفس کی بنا پر بہانے بناتے، بہانے بازوں کے لیے میں ابھی اجازت دے دوں بھی آپ یہ گاڑی رکھ لیں تاکہ آپ کسی فقیر کو پیسے دے سکیں، اچھے کپڑے پہن لیا کریں تاکہ کوئی آپ کو دیکھ کر مانگے، آپ نے دینے بھی نہیں اور کسی کوئی مانگے گا آپ سے ہونا بھی نہیں، 2-4 دفعہ دیں گے اس کے بعد نہیں۔ ہیلے مولویوں نے دیے نکال، فقہ کی اتنی موٹی کتاب بنی ہوئی ہیلوں کی، جب آپ نے مولویوں سے کوئی غلط فتویٰ لینا ہو اور اسلام کی روح کو قتل کرنا ہو اور اسلام کا بیڑا غرق کرنا ہونا تو کتاب الحیل نکال لیا کرے۔ ہیلا تو نکالنا تھا کہ آدمیوں کو کوئی تھوڑی بہت گنجائش اسلام میں آسانی پیدا کر دی جائے، مگر ہیلا خواہشات نفس کے لیے نہیں تھا۔ جب ہیلا خواہشات نفس کے لیے بن جاتا ہے، بہانے خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے بن جاتا ہے، پھر قیامت آ جاتی امتوں میں، اور یہ قیامت آئی ہوئی ہے مسلمانوں میں، اور آپ اپنے جو مرضی کر لیں، یہ آپ اپنے لیے دنیا کی دولت کو جتنا مرضی جائز کرتے چلے جائیں، یہ جائز ہوتی چلی جائیں۔ مولویوں کے پاس بڑے ہتھیار ہیں کیونکہ مولوی خود اپنی ان چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کہیں گے گاڑیاں رکھنی جائز نہیں، مولویوں نے خود رکھی، آپ کہیں گے گھر بنانے جائز نہیں، مولویوں نے خود، آپ کہیں گے زرق برق کپڑے، مولوی خود، آپ کہیں گے کھانے ایسے جائز نہیں، مولوی خود کھاتے ہیں، وہ تو خود افطاریاں کرتے، دکانداریاں جو بنی ہوئی ہیں تو اپنی اپنی دکانداریاں تباہ ہوتی چلی جائیں گی، جس کی وجہ سے میرے جیسے خطبے ملنے نادر و نایاب ہیں۔ امی جان کی شان، صاحب ابو بکر کی شان، عمر کی شان، عثمان کی شان، ایسی چل رہا ہے، ابو بکر کی شان بیان ہو رہی ہے جی، ابو بکر بننا آج کے دور میں بہت آسان ہے۔ بھائی جان جو ابو بکر کا دکھایا ہوا نا کردار، وہ یہی بتایا کہ ابو بکر پیسے دیتا تھا اللہ کی راہ میں، کہ بھائی جاؤ حرام اتنا اکٹھا کر لو کہ 50 لاکھ حرام میں سے آپ 10 لاکھ روپیہ وہ مسجد کو دے دیں، 50 لاکھ حرام میں سے کچھ کی نیاز دے دیں، کچھ کی دیگے بانٹ دیں، کچھ کے روزے کھلا دیں، کسی کو حج پہ بھیج دیں، کسی کو عمرے پہ بھیج دیں، 40 لاکھ تو آپ کا اپنا ہے۔ یہ لاس ان پروفٹ ہے کہ پروفٹ کے اندر آپ کو 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا، کوئی بات نہیں، اس نقصان سے 40 لاکھ بچا بھی تو ہے نا آپ کو۔ یہ جدید سائنس اور جدید معیشت اسی پہ کام کر رہی ہے، وہ لاس اس کو نہیں مانتے کہ نقصان ہو گیا، اثر راس میں سے کم ہو گئے، وہ کہتے ہیں اثر راس میں سے پیسے کم نہیں ہوئے، اصل پروفٹ جو ملتا ہے نا اس میں جو لاس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ لاس مانتے، ورنہ یہ لاس نہیں مانتے۔ یہ جدید انہوں نے ایسی ایک بنا لی ہے کہ جس کے ذریعے اس دنیا کو یہ کھاتے پیتے جا رہے ہیں، اور ہوس پوری سنیں اور اپنے نبی علیہ السلام کا شکریہ ادا کریں اور پڑھیں ان پہ دن رات درود و سلام، درود ان پر، سلام ان پر ہے کہ جس کے گھر میں ٹوٹا بوریا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خونیوں کو کبائیں دیں۔ آپ اپنے نبی کی کوئی قدر نہیں کرتے، یقین جانیں، صرف شعر پڑھ لیے، چند نعتیں سنا دی، کچھ میلاد پڑھ لیے، 2-4 حدیثوں پہ عمل کر لیا، لمبی سی آپ نے داڑیاں رکھ لی، شلواریں تھوڑی سی اوپر کر لی، او جی یہ دین ہے، میں اسلام پہ عمل کر رہا ہوں، یہ کوئی دین، کوئی اسلام نہیں۔ ادخل فی السلم کافہ، پورا اسلام میں داخل ہونا پڑے گا تو اللہ آپ کو مانیں گے۔ سنیں اور نبی علیہ السلام نے اس ڈراموں کی اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں کا کس طرح حضور نے تخم ہی مار کے رکھ لیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں، حضرت علقمہ بن وقاص سے روایت، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوران خطبہ کہتے ہوئے سنا، خطبے ہوتے تھے اس طرح کے بھائی جان، یہ میری طرح کے، آپ کہتے ہیں کاشف صاحب جو آپ خطبہ دیتے بھائی میری طرح خلفاء راشدین خطبہ دیتے تھے، میری طرح ہی جس طرح میں اپنے نبی کی طرز پہ خطبے دیتا ہوں، خلفاء راشدین کی طرز پہ میں خطبے دیتا ہوں، مجھے پتہ ہے میں جو خطبے چنتا ہوں وہ مجھے پتہ ہے آپ کو سنائیں گے نہیں، بیدار کریں گے، آپ کو مجھ سے دور کریں گے، میں اکیلا خطبہ دیتا رہ جاؤں گا۔ جیسے میں نے اپنے گروپ کے اندر شیئر کی کہ شیخ بیٹھے ہیں، امین شنقیطی بہت بڑے مفسر قرآن ہوئے، اور مسجد نبوی میں ایک آدمی درس سن رہا ہے ان کا بیٹھا۔ اس دفعہ میں مسجد نبوی گیا تو بنایا، تو ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا تھا بنائیں یہ سارے کی، یہ کس طرح لوگ بیٹھے دین سیکھ رہے ہیں، اور ان کو بھی بٹھا کر میں نے بتایا کہ عالم دین بہت بڑی باتیں کر رہا ہے اور یہ عربی زبان میں بتا رہا ہے، جرح و تعدیل کے اصول سمجھا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ان کو بھی میں نے بتایا کہ مسجد نبوی میں بس آپ جاتے سلام پڑھنا، جی مجھے تو ریاض الجنہ میں جگہ مل گئی، مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں جگہ مل گئی، بس جی وہاں تو بہار ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ کی بہاروں کا، میں بڑا ہر طرح کے آدمی کو جانتا ہوں، عمرہ کرنے کے بعد یہ پہلی جگہ پہ ہی رہا ہے یا بدل گیا ہے، اب اس کی روٹین وہی ہے یا کچھ اور ہے یہ آدمی، وہ جب آپ کی دوستیاں وہی، دشمنیاں وہی، آپ کی روٹینیں وہی، کھانا پینا وہی، چاہتے وہی، خواہشات وہی، شبہات وہی، شہوات وہی، تو گیا عمرہ ادھر ادھر، عمرہ تو ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا اسی وقت۔ یہ وہ عمرہ ہے جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی جب مسجد سے نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلتا ہے نا
تو اس وقت اس کی مسجد نماز جو ہوتی اتنی بری اس نے ادا کی ہوئی ہوتی ہے، حالانکہ وہ نماز ہی جماعت سے پڑھ کے گیا ہوتا ہے۔ فرمایا باہر نکلتے ہی فرشتے اس کے منہ پہ زور سے نماز مارتے کہ اٹھا اپنی نماز لے جا۔ اور آپ کے حج عمرے نہ حرم شریف سے بھی آپ باہر بھی نہیں نکلتے ٹنڈے کرانے کے لیے، اور مسجد نبوی سے باہر بھی نہیں نکلتے جب آپ کے درود و سلام آپ کے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں، اٹھاؤ یہاں سے اور نکل جاؤ، ہمیں نہیں ایسے تمہارے کچے درود و سلام چاہیے، اور نہ ہمیں تمہارے اس طرح کے طوافوں کے 2 نمبر پھیرے اور بھاگتے ہوئے عمرے، یہ ساری چلاکیاں کسی اور کو اللہ کہتا کر کے دکھانا۔ اس لیے لوٹ کر بدو گھر کو آئے، آپ بعد میں اپنا سمجھی جا رہے ہیں کہ میں حاجی ہو گیا ہوں، عمرہ کر کے ٹنڈ کرا کے پکا بن گیا ہوں، کام خراب ہی خراب ہے۔ میں آپ کو اپنا بھی اس دفعہ کا بتا سکتا بھی چل کیا رہا ہے، اور میں اس قدر پریشان ہوں کہ آپ سوچ نہیں سکتے بھی یہ اتنا مجھے ہو گیا بھی پچھلا جمعہ بھی مجھے مختصر پڑھانا پڑا، اور یہ بھی میں نے سوچا بھی جمعہ کے مختصر کرتا چلا جاؤں، یہ لمبی نصیحتیں تمہارا تو کام خراب کرتے چلی جا رہی ہیں، تمہیں بھی کچھ گوشہ نشین ہونا چاہیے، تمہیں بھی کہیں دور جا کے کوئی اپنی دل کی صفائی کرنی چاہیے۔ کب تک تم یہ خواب، کب تک نسیم جاگو، اٹھو کہ رات بہت کم ہے، اب بھاگنا چاہیے، اب تو تیاری کا وقت آن کھڑا ہوا ہے، موت کنارے پہ آوازیں دے رہی، آ جا تال تال، میں ادھر ہوں، قبر روز آوازیں دیتی ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، میں یہاں پر بیٹھو، اپنے آپ کو خالص کر لے، خالص نہ ہوا کسی کا دین برباد ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں نبی علیہ السلام کس طرح کرتے، حضرت عمر خطبہ دے رہے، اور خطبے میں آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا حضرت عمر فاروق نے کہ سمیت عمر بن الخطاب رضی اللہ یخطب قال سمیت، صحابی کہتے ہیں، تابعی کہتا ہے میں نے سنا، اور ادھر حضرت عمر بھی خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں میں نے سنا۔ یہ حدیث کا بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے حدیث کا، کہ جب کوئی یہ کہے کہ سمیت، میں نے ان کانوں سے سنا، یہ جو میرے کان ہے نا، یہ خیر ہوتی ہے، یہ حدیث ایسی ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر شک اور شبہ نہیں رہ جاتا، کہیں حدثنا کے لفظ آتے ہیں، کئی کہتا مجھے پتہ لگا، کوئی کہتا مجھے پہنچا، یہ حدیث کے اندر کے لفظ ہیں۔ عالم کہتے ہیں حدیث ہوتی صحیح ہے، لیکن جب سمیتوں کی کام بات آ جائے نا، پھر قیامت ہی آ جاتی ہے، پھر سمجھ لیں پھر اخیر ہو گئی۔ اب کوئی آدمی اس طرح کی دائیں بائیں کی بات نہیں کر سکتا، نئی الجھن نئی محاورہ نہیں ہو سکتا اس کے اندر۔ سمیتو، کیا سمیتو؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا یا ایھا الناس، نبی علیہ السلام انہوں نے کہا میں نے حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا، کیا کہ اے لوگوں، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر آ جانا ہے، جو کچھ آپ نے کام کر رہے ہیں نا، اس کی بنیاد کے اندر نیتیں کام کیا کریں۔ اگر نیتیں اچھی ہیں تو سب کچھ ہی اچھا ہے، اگر نیتیں بری ہیں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں، آپ کا رہ جانا جو مرضی کرتے جائے۔ نیت خالص کرنے کی بات کہی گئی کہ نیت، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث یہ لے کر آئے، لیکن میں نے اس کو ادھر سے پڑھا تاکہ پوری آپ کے سامنے آ جائے، آپ کو سمجھ آئے۔ فرمایا نیتوں کے سوچ لے، نیت خالص بھائی نہیں رہتی۔ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کہا تھا کہ عمرہ کرنے کے لیے کیوں ڈائریکٹ فلائٹ کا لینا ضروری ہو گیا، کہ درمیان میں کنیکشن فلائٹ جب آ جاتی ہے تو آپ کے دل میں خیال وہی کہ اب ہم دبئی اتریں گے، اب ہم وہاں اتریں گے، ہم آتے ترکی جائیں گے، جاتے ترکی جائیں گے، دل صاف نہیں رہ جاتا۔ چاہے 2 منٹ کا اسٹے کرنے کے لیے، جب آپ کا قصد ادھر سے مکہ تک کا ہے تو آپ کے دل کے اندر یہ خیال ہوتا ہے، آپ وہاں پر کیا کرتے ہیں، اپنے احرام صحیح باندھتے ہیں، درمیان میں درود و سلام پڑھتے ہیں، لبیک پکارتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں نے باواز بلند مدینہ سے مکہ آتے ہوئے ٹرین کے اندر سارے 2 نمبر حاجی جو لندن سے آئے تھے، کیونکہ بچے ان کے انگریزی بولتے تھے اور فیملیوں کا مجھے پتا چل، سب کے سامنے باواز بلند پڑھا کہ لبیک اللہم لبیک۔ یہ پڑھ لیں آپ سارے بھائی، کیونکہ ہم مکہ کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں۔ بچے ان کے بیٹھے ٹیبز کے ساتھ لگے ہوئے تھے، احرام باندھے ہوئے ٹیبز کے ساتھ بیٹھے ہوئے، دنیا کی باتیں ہو رہی، غیبتیں، چگلیاں، کھانا پینا سب چل رہا ہے، کوئی فکر نہیں کہ اب ہمارا جو مکہ قریب آتا جا رہا ہے، ہم پڑھ لیں۔ پڑھنا تو ان کو چاہیے تھا کہ جہاں سے میقات صحیح، لیکن نہیں پڑھا انہوں نے۔ تو میرے بتانے کے باوجود بمشکل ایک عورت کو میں نے دیکھا، مائی کو اور بابے کو، کہ انہوں نے اپنے منہ میں لبیک اللہم لبیک پکارا۔ یہ حالت ہے آپ کے حج عمروں کی، آپ تو ظاہری طور پر بھی حج عمرہ نہیں کر رہے، باطنی تو حج عمرہ بہت اوپر ہے، وہ تو آپ چھوڑ دینا باطنی حج عمرہ، وہ عمرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تو نے عطا کیا وہ ہم کو عطا فرما، اور وہ حج جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا وہ حج عطا فرما۔ وہ حج سیکھنا کوئی آسان بات ہے، وہ حج فونوں پہ نہیں ہوتا، واٹس اپوں پہ نہیں ہوتا، نہ احکام حج عمرہ کتاب لینے سے ہوتا ہے۔ وہ ایک حج کے بارے میں یہ سمجھ لے، کتابوں سے حج نہیں ہوتا۔ امام ابن تیمیہ نے کتابوں سے حج کیا، واپس آ کے دوبارہ حج کرنے کا ارادہ کیا اور دوبارہ کیا۔ امام ابو حنیفہ نے حج کیا،
دوبارہ آ کے انہوں نے کتابیں پڑھی اور دوبارہ پڑھنے کے بعد کہ اب نیا حج اصل میں کروں گا، یہ حج کس قسم کا تھا؟ تو حج کتابوں سے نہیں ہوتا، اماموں کے ہاں حج کتابوں سے نہیں ہوتا، یہ اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنے سے ہوتا ہے۔ یہ خالص حب الہی ہے، خالص حب الہی، کہ اللہ کی محبت میں جب تک ایک آدمی ہے وہ میرے پاس جب تک بیٹھ کے نہیں ڈبکیاں لگاتا اللہ کی محبت میں، اتنی دیر تک اس کو کچھ نہیں مل سکتا۔ اور حب بھائی جو مرضی کو یہ آدمی کہے، کتنا ہی بڑے اہل حدیث اور انٹرنیشنل نمبر آپ کو بتاتا پھرے، میں آپ کو بتا دوں کہ صوفیہ سے بڑھ کر دنیا میں اللہ سے پیار کرنے والا کوئی نہیں آیا۔ آئے بڑے مفسر ہوتے ہیں، محدثین ہوتے ہیں، نیک ہے، شریعت کے ظاہر کی پوری پابندی کرتے ہیں اور شریعت کو بچایا بھی انہوں نے ہے، لیکن یاد رکھیں جب عمل کرنے کا وقت آیا تو دو بندے میدان کے اندر آئے، ایک مجاہد دوسرا صوفی۔ مجاہد وہ تھا جو آج جس نے جان پیش کر دی، خدا کی راہ میں پیش کر دی، اور صوفی ادھر سے جا کر دیکھا، صوفی نے اپنے آپ کو ترک دنیا ہی کر دی اسے ساری اللہ کی خاطر۔ یہ بہت مشکل ہے، نہ آپ کی مجاہد آپ بن نہیں سکتے، قیامت کا دن آ جانا ہے، کیوں؟ آپ کی مجاہد آپ کی فوج بن گئی ہے۔ اب آپ ذرا مجاہد بن کے دکھائیں، اٹھا کے لے جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے پھر مجاہد کس طرح سے بنا جاتا ہے۔ 2 نمبر جماعت الدعویٰ کے جو مجاہد ہے نا، یہ مجاہد کوئی نہیں، مجاہد ہور ہے، بالکل ایک الگ چیز ہے، اس کا بھی کبھی بیان ہوگا مجاہد ہوتا کیا ہے۔ اور ادھر سے صوفی بن جانا کہ اللہ کی محبت میں مل احسان کے مرتبے پہ جا کے کھڑے ہو جانا، جو حدیث جبریل کے اندر آیا۔ دنیا کا مشکل ترین مرحلہ ہے کہ وہ جو کہا کہ تجھے اللہ دیکھے یا تو اللہ کو دیکھے، یہ چھوٹے مرحلے، آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، صف کو دیکھ رہے ہیں سجدے کی جگہ پر، اور کس کو آپ زیادہ سے زیادہ دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھ ادھر رہے ہیں، سوچ کسی اور کو رہے ہیں، وسوسے خیالات شبہات جانا ہے، قائد صاحب نے نماز لمبی کر دی ہے، اب حدیث اس کے بعد ہمیں دوسری پڑھنی پڑ جانی، ہزار تو سوچے، بھوک لگی ہوئی ہے، شوگر گر رہی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، گھر میں دعوت پکی ہوئی، ادھر شادی پہ جانا ہے۔ آپ نے نماز جمعہ کہاں پہ پڑھنے کے لیے؟ آپ یہ وہ جمعہ پڑھتے جو ابوبکر صدیق حضور کے پاس پڑھنے کے لیے آتا تھا، عمر پڑھنے آتا تھا، عثمان پڑھنے آتا تھا، علی پڑھنے آتا تھا۔ یہ وہ جمعے تھوڑی ہیں، یہ وہ جمعے نہیں ہیں، آپ کی اپنی مرضی کے جمعے۔ اس لیے نہ آپ چاہت سے آتے ہیں، نہ آپ محبت سے آتے ہیں، نہ گھر سے کوئی آ کے یہاں پہ کوئی تیاری، کچھ بھی نہیں، بس ایک رواں روی میں پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ تو سنیں، فرمایا ہر آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔ ہر آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا، اللہ جانے۔ اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ 3 ہی کام ہیں، یا بندہ علم پھیلائے، یا اپنی دولت کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں آ جائے، یا اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا مارا جائے۔ 3 کام ہیں اور تینوں ہی عمل ہیں۔ علم تو باتیں تینوں ہی آپ دیکھیں، اور تینوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن علماء کی ایک بہت بڑی کھیپ ہوگی، ہزاروں لاکھوں کروڑ علماء حضور کی امت میں سے، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں سخی ہوں گے، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں مجاہدین بھی وہاں پہ کھڑے ہوں گے، اور تینوں کو یہ کہہ کے اعمال نامہ رد کر دیا جائے گا کہ تم لوگ یہ صرف چاہتے تھے دنیا میں تمہیں سراہا جائے، دنیا نے تمہیں سراہ دیا، تم جہنم میں جا رہے، الٹے بل منہ کے پھینک کے، سیدھا بھی نہیں لے کے جانا۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہتھکڑیاں سیدھی لگیں گی یا کھینچ کے لیے، فرمایا منہ کے بل گرائے جائیں گے۔ منہ کے بل کیا بھی؟ تیرا اصلی چہرہ یہی ہے کہ تیرا چہرہ نہیں، پیچھے کئی جگہ پہ چہرہ ہوتا ہے نہیں، پیچھے جگہ پہ نہ نقش ہوتے، نہ نگار ہوتے، کوئی چیز نہیں ہوتا۔ فرمایا تیرا اصل چہرہ یہی ہے کہ تو کے 2 چہروں والا آدمی تھا، تو ہے دنیا کے سامنے تو ذو وجہین، 2 چہرے۔ اللہ کے نبی نے بدترین آدمی قیامت کے دن اللہ کے ذو وجہین آئے گا، میرے نزدیک آ کے اور بات کہہ دی، اس کے پاس گیا تو جا کر اور بات کہہ دی، بات بدل لی، جب کہا کہ تو منہ تے کرے گا گھر، پھر منہ پر ہوئی نہ، پھر ہو گیا کام خراب، پھر بات بدلی نہیں، یہ کہتا تھا میں نے یہ مسئلے سمجھی، جھوٹ بولی جائے، پہلے آگ لگانی تھی غیبت کر کے، وہ لگا لی، اب تجھ سے بجھتی نہیں تو 2 باتیں کرتا پھرتا ہے مسلمانوں کے درمیان میں۔ اس لیے ذو وجہین، عالم دین بھی 2 چہروں والا، اور سخی بھی 2 چہروں والا، اور مجاہد بھی 2 چہروں، یہ بخشے نہیں جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اٹھا کے پھینک دیے جائیں گے، اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اگر آپ بھی ذو وجہین ہیں، نمازیں دکھانے کو پڑھیں، فویل للمصلین، آپ نمازیں دکھانے کو پڑھیں تو مقتدی بھی ذو وجہین ہے، صرف عالم ذو وجہین نہیں ہے، ایمان ہی سارا برا نہیں، پیچھے جو بدماش متقی کھڑے ہیں نا، اپنی طرف سے مصلحین بنے ہوئے ہیں، اور اللہ ان کو پکڑ کے وہاں جہنم کے اندر پھینک۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو کچھ تم چاہتے تھے کہ مجھے نمازی کہا جائے، حاجی کہا جائے، سخی کہا جائے، عالم کہا جائے، وہ اللہ نے تیرے لیے کر دیا، اور اب یہ تیری چیز تھی، تجھے دنیا میں اس کی جزا مل گئی، یہ تیرے پاس ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی یہ حالت تھی اسلام لانے کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا، اور دنیا کھل کے حضرت عمر کے دور میں صحابہ کے گھر میں آ گئی، اتنا پیسہ آیا کہ غریب سے غریب صحابی بھی امیر ہو گیا،
اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح صرف باقی بچے. وہ بھی حضرت عمر وہاں جب شام پر گئے تو حضرت ابو عبیدہ کے گھر میں چکر لگایا, گورنر شام تھے تو وہاں پہ عیسائیوں نے بلا لی. جس وقت ابو عبیدہ کے گھر میں کہا نا میں روٹی تیرے ہاں کھاؤں گا ابو عبیدہ, تو ابو عبیدہ نے کہا آ جائے آپ میرے ہاں. جب وہاں پر پہنچے تو حضرت عمر بالکل, حضرت عمر گرتے گرتے کوئی نہیں تھے. حضرت عمر کو گرانا دنیا کا مشکل ترین کام تھا. جو مرضی کہتے رہے, شیعہ کا کیا ہے, ان کا تو دماغ خراب ہے, ان کو کوئی ہلا نہیں. حضرت عمر کو ہلانا کوئی آسان بات نہیں, نہ جوانی میں نہ بڑھاپے میں. عمر نہیں ہلتا تھا اپنی بات سے, بس جب کہہ دیا سو کہہ دیا. اس کو کون ہے جو مائیکا لال عمر کو ہٹا دے اس وقت؟ تو حضرت عمر پھر ہلے اس وقت. کبھی کبھی حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آتا تھا اور بڑے جابر تھے. جس دن آیا نا آنسو تو حقیقت دیکھ کر آنسو آیا. کیا آیا؟ گھر کے اندر دیکھا ایک پیالہ ہے خالی, ایک گھڑا پڑا ہوا ہے اور ایک روٹی کا تھوڑا سا وہاں پہ ٹکڑا پڑا ہوا چھوٹا سا. تو حضرت عمر کو اس نے کہا یہی پیالہ کے نا سوکھی روٹی آگے رکھ دی. فرمایا عمر یہ میری طرف سے دعوت, گورنر کی دعوت مرکزی خلیفہ کو دی جا رہی ہے. اب یہ دیکھیں خلیفہ روٹی کھانے آیا ہے گھر میں اور آگے سے گورنر روٹی پیش کر رہا ہے. آپ تو اپنی آپ چھوڑے اپنے گورنروں کو, آپ کے گھر میں آ جائیں تو آپ کس طرح سے ملتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا ساری دنیا بدل گئی پر ابو عبیدہ تو نہ بدلا. تو نے دنیا نہیں تو اپنی ذرا بھی وصول کی, تو نے چھوڑ دی سارے کی ساری چیزیں. یہ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ملے گا وہی جو کچھ کسی آدمی نے اپنے کی. اب آگے سنیں, لہذا یہ خطاب اب اگلا جو شروع ہونے والا ہے, نبی علیہ السلام نے اس خیال کے پس منظر میں ایک بات کہی. وہ پس منظر آپ سن لیں. حضرت ام کیس نام کی ایک عورت تھی اور وہ نیک اور متقی اور پرہیزگار تھی. اس وقت پردہ بھی کوئی اتنا نہیں تھا, تو ان کی اس وقت کسی آدمی کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا. ٹھیک ہے, وہ کفر دور کا. تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں ام کیس تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا میں تو ہجرت کر کے جا رہی ہوں. ہجرت یہ بھی سن لیں, مجھے کہتے قائد صاحب میں ہجرت کر کے آنا چاہتا ہوں. ڈپریشن سے ہجرت ہی ہونی ہو تمہیں نہ کی کرنا ہے, مسائل سے جان چھڑانے کے لیے, فرار کی راہ اختیار کرنے کے لیے. ہجرت وہ آدمی جو اپنے گناہوں سے تانگ آ گیا ہے اور خدا کی حدود کو پامال ہوتے ہوئے دیکھتا ہے. اور اگلی قسم مجھ سے سن لیں, خود حدود الہیہ کو پامال نہیں کر رہا, خود اس کا اپنے نفس پہ اتنا کنٹرول ہے کہ اس نے وہ جو خلافت اللہ نے دی تھی نا آدم علیہ السلام کو, وہ اس نے اپنے اوپر طاری کر لی. پہلا خلیفہ وہ خود ہی ہے. خلیفے کی بیعت کرنے نہیں جانا, میں خلیفہ بن جاؤں تو میں آپ کی بیعت کروں, یا خلیفہ نہیں ہے ہم اس کی بیعت. فرمایا پہلے خلیفہ بن, پھر خلیفہ بن کے سارے خلیفے بن کے اپنے میں سے پھر ایک خلیفہ اللہ کا چن لے تاکہ پتہ چلے. پہلے آپ کو خلیفہ بننا ہے ہجرت کرنے کے لیے. اگر آپ خلافت کے اہل ہیں, آپ کے اندر صلاحیت اور صالحیت اتنے درجے کی ہے جتنے درجے کی ابو بکر کی تھی, عمر کی تھی, عثمان کی تھی, چلیں میرے ساتھ ہجرت کریں, میں آپ کو ہجرت کے لیے بلا لوں گا, آپ آ جائیں گے. ہجرت کا چاہ چڑھا ہوا ہے, ہجرت کرنی ہے, قائد صاحب نے کہہ دیا. اور اللہ کے بندے مجھے پتہ ہے نا ڈپریشن کے مریض نوجوان طبقہ کدھر کو جا رہا ہے اور دوسرے طبقے کدھر کو جا رہے ہیں, نہ علم نہ حلم نہ کوئی اور چیز, ہجرت کرنے کے لیے جانا ہے. اور یہاں تیاری بھی کوئی نہیں ہجرت کی ہو رہی. ہجرت کی تیاری یا تو کوئی کر کے آئے. تو فرمایا اس وقت اس عورت نے کہا کہ اچھا میں تو جا رہی ہوں مدینہ شریف. یہ دیکھیں چھوڑ کر ہجرت کرنی آسان نہیں. میں آپ کو کہتا ہوں ہجرت گناہوں سے کرنی بڑی مشکل ہے, ہجرت عادتوں سے کرنی بڑی مشکل ہے, خواہشوں کی ہجرت, تمناؤں کی ہجرت, حسرتوں کی ہجرت. یہ تھوڑی ہجرت ہے. آدمی حسرتیں ختم کرتا جائے, تمنائیں ختم کرتا جائے, خواہشات کو ترک کرتا چلا جائے, اپنے اندر کی تڑپ کو ختم, حسن جاتا جائے عورت کا, مال جاتا ہے آدمی کا چلا جائے, اپنی روٹین جاتی چلی جائے, نوکریاں جاتی چلی جائیں, فیکٹریاں جاتی چلی جائیں, کام جاتے چلے جائے. یہ کوئی چھوٹی نہیں. جب اس میں دن رات پھنستے ہی چلے جانا ہے, کام وہ کرنے کے مزید پھنستا چلا جاؤ اور باتیں کرنی وہ اسلام کی, جس سے یہ کہ میں اب میرا کو بتائیں جی میں اب کیا کرنا ہے. تو دیکھ جس کاموں میں تو رہ رہا ہے اور جو کام تو کر رہا ہے اس میں مزید اگر پھنس رہا ہے تو جہنم کا ایندھن بن رہا ہے. میری تسلیوں سے کچھ نہیں ہونا. میرا کیا ہے, میرے سامنے تو کوئی بندہ آتا ہے آ کے جھوٹا رونا روتا ہے, میں اجازت دے دیتا ہوں. ویسے ہی جیسے نبی علیہ السلام کے ایک آدمی نے آ کے بڑی چرب زبانی اختیار کی. وکیل تھا نا, وکیل بڑے بے ایمان, دھوکے باز, چرب زبان ہوتے, حرام کو حلال, حلال کو حرام, ناحق کو حق بنو کے کہتے ہمیں فیس سے غرض ہے, ہمیں اس سے کیا غرض ہے. یہ وکالت تجھے قیامت کی اللہ کے دن پتہ چلے گی نا. ملک عبدالقیوم یہ اور یہ سارے لطیف کھوسا اور اعتزاز ایسے جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر, بابروان کبھی حق میں ہوتا تھا اب ادھر.
یہ ساری وکالتیں دنیا میں چل جانی ہیں، آخرت میں وکالت کوئی نہیں چلیں گی آپ کو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر جس وقت وہ ہجرت کے لیے اس نے راہ اختیار کی، ہجرت کرنی کوئی آسان کہ اپنی دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ جانی، تو ہجرت کی طرف ساری اپنی چیزیں چھوڑ کر چلی، تو جا رہی ہیں۔ تو جاتے وقت انہوں نے کہا اچھا مجھ سے اگر شادی کری تو پھر مدینے ہی شادی ہوگی، مسلمان ہونا پڑے گا، اس کے لیے شرط لگا دی انہوں نے۔ حالانکہ اس وقت کوئی شرط نہیں تھی اتنی، لیکن انہوں نے لگا دی اس وقت شرط، اور وہ شرط جس وقت لگائی وہ بندہ ہجرت کر کے ام قیس کے عشق میں، اب فرقہ عشق ام قیس کے عشق میں، عورت کا عشق کیا ہوتا ہے؟ عورت کا عشق یہ ہوتا ہے، اس کی انتہا یہی ہوتی کہ آپ اس کی فقط شرمگاہ کو فتح کر لینا چاہ رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں، وہ خالص نفس کی ہوتی، ایک ضرورت ہوتی ہے، آپ کے جسم کی گرمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ گرم ہو جاتے اتنے زیادہ کہ وہ گرمی کے سارے ہارمونز دماغ پر، اگر کہوں ساحل ادیم کی زبان میں، وہ آپ کے دماغ کے اوپر چڑھ کے نا دیگر ہارمونز کو دبا کے تو وہ آپ کو اوپر کر لی۔ اس لیے غصے کی حالت بھی کیوں منع کر دی گئی کہ وہ سارے ہارمون آپ کے اوپر غالب آ گئے۔ یہ اب جدید زبان میں مجھے سمجھانا پڑ گیا، ورنہ ہارمونوں سے اوپر کی باتیں ہیں یہ ساری، یہ جذبات ہارمون سے نہیں سارا کچھ چلتے۔ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، اس کے اندر خون ہی نہیں دوڑا، وہ کیسے غصے میں آ جاتا ہے؟ بہت باتیں ہیں۔ ہجرت جو ہے یہ اسے عشق کی زور لگایا اندر، نفس امارہ نے، نفس امارہ نے زور لگایا، لوامہ نے نہیں، نفس امارہ نے اندر سے کہا، وہی نفس جو کبھی زلیخا کے پیچھے بھاگا تھا، وہ نفس جو کسی دن زلیخا پہ چڑھ گیا تھا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو داغدار کرنے کی کوشش کی، وہ نفس ایک مرد پہ بھی ویسے چڑھ جاتا ہے۔ اللہ نے بتایا اس میں یوسف علیہ السلام کی جگہ چینج بھی ہو سکتی ہے، اسے کہتے ہیں عکس۔ میں آئینے میں دیکھوں تو دوسری طرف مجھے میرا عکس نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں اب یوسف کی جگہ پر ایک عورت ہے اور عورت کی جگہ پر ایک مرد آپ کھڑا کر لے، معاملے دونوں کے یہ اللہ پاک نے فرمایا۔ عورت نے نہیں پھسلایا، مرد بھی عورت کو پھسلا سکتا ہے، مرد بھی عورت کو پھسلا سکتا ہے، لیکن فرمایا نہیں، دونوں صورتوں کے اندر اس عشق کے بارے میں بتایا کہ نفس امارہ جو ہے نا، 13واں پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، جا کے نکال کے فرمایا کہ میں نفس امارہ سے اللہ کی پناہ میں آیا۔ نفس امارہ چڑھ جاتا ہے بندے کے اوپر جو کہتا ہے خدا کی بغاوت کر، اور اس نفس میں پھر آدمی کو چالیں سمجھاتا ہے، چالیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے جب نفس امارہ کے ٹیٹھے چڑھ جاتا ہے آدمی، اور جب اس کے اوپر بیٹھ کے وہ پھر اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، نیچے یہ گھوڑا اوپر وہ سوار، جدھر منہ چاہے وہ لگام اس کی پھیر سکتا ہے۔ تو پھیری لگام اس نے بھی اس مہاجر ام قیس کے کی، پھیری لگام ہوا وہ بھی گرم، نفس کے ہاتھوں ہے، جسم کی گرمی دور کرنے کے لیے عورت کا حسین چہرہ اس کو کھینچ کے لے گیا مدینے کے اندر۔ دیکھیں وہ اپنا سارا کچھ وہ بھی ترک کر گیا۔ اس کا مطلب دیکھیں کہ بندہ ہجرت کرتا ہے نفس کے ساتھ بھی۔ سارے صحابیوں نے ہجرت اللہ کے لیے نہیں کی، کچھ نے پھر اللہ کے لیے نہیں بھی کی، جنہوں نے پھر نہیں کی وہ بھی کسی وجہ سے اگر رکے تھے، اپنے مال کی محبت سے یا کسی چیز کی وجہ سے، قرآن مجید نکال کے پڑھ لیں۔ میں تو وہ آیتیں جو پڑھتا ہوں تو میں تو توبہ توبہ کر، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر آئے فرشتوں نے مار مار کے گرزے ان کی جانیں نکالی اور ان کو کہا نکلو، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا ہم دنیا میں مجبور کر دیے گئے تھے مکہ کے اندر۔ فرمایا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی؟ یہ جو باہر کے ملکوں میں بیٹھے مجھ سے پوچھتے رہتے آئے دن، بار بار مولانا اسحاق صاحب کے بھی آخری جب وفات کے دن قریب تھے نا، اس وقت بھی آخری ایک بار نہیں مولانا صاحب باہر کے لوگوں کے بارے میں کچھ بتائیں کہ یہ باہر رہیں یا نہ رہیں۔ یہ ہم سے بہانے پوچھ پاچھ کے نا ہمیں کوئی نہ کوئی شے ہمیں گولی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں گولی کون دے؟ ہمیں تو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ گولی دے رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جس کو پتا ہو کہ یہ زہر کی گولی مجھے نگلا رہا ہے تو پھر وہ بھی اگر چلاک ہو وہی اس کی گولی اس کے منہ میں ڈال دے تاکہ یہی مر جائے۔ ہم اس کے منہ میں اس کی خواہش کی گولی نہیں دیتے، کہ چوستا رہے اور انجوائے کرتا رہے، بہانے تو بناتا ہے تو اللہ کے ہاں یہ بہانے تیرے چل جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو یہ مہاجر ام قیس جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر لگ گئی، بھی بندے تو میرے پیچھے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ صحابہ کی بڑی قسمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی بھی جیسے یہ آیا، اس نے بھی ہجرت کس غرض سے کی، وہ جنہوں نے نہیں کی انہوں نے کس غرض سے کی۔ اور اس کے بعد نبی نے یہ کہا، نبی کہتے ہیں یہ اکیلا ہی آیا ہے، اس کا کیا ہے کہ مہاجر ام قیس میرے پاس ہے، یہ صحابہ کا مسئلہ سمجھ لیں مجھ سے۔ پھر کہتے ہیں وہ شیعہ ہو گیا، کبھی سنی ہو گیا، کبھی ابو، میری تو چار نور پوری کیا اس کا باپ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے یہاں سے خفیہ ریکارڈنگ میری کر کے لے گیا، دوبارہ جواب نہیں بنا اس کے پاس۔ اس سے کہا وہ تو مقدمہ ہی اور طرح سے اٹھاتا ہے، نہ میرا مقدمہ شیعوں والا ہے نہ میرا جو موجودہ سنی ان والا ہے، مجھے تو مولانا اسحاق نے گوری وہ پکڑا دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے بحث کرنی مشکل ہو جائے گی، بحث ہی نہیں چلنے دیتا میں۔ تو بحث اس کے اندر کیا ہوئی
کہ یہ جو صحابہ تھے اگر وہ ایک آدمی آیا تھا تو نبی علیہ السلام کو خطبہ دینے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ نبی نے آگے باندھا. نبی کو پتا چل گیا کہ دنیا اپنی خواہشات نفس کی بنا پر ہجرتیں کر رہی ہیں. یہ جو گھر بار مال دولت ہر شے دیکھنے میں یہی لگ رہا ہے بظاہر وہ آدمی اللہ کے لیے خالص ہو کر سارا کچھ چھوڑ کے آ رہا ہے. آپ یہ بندے سمجھ لیں. اور اس ہجرت سے ہی میں نے آپ کو کہا تھا ایک جمعہ میں پڑھاؤں گا، میرا دل کرتا ہے، لیکن وہ مصیبت ہے کہ وہ جمعے آپ کو ہضم نہیں ہوں گے. سوچ لیں کہ پاکستان جب بنا تو ہجرت کیسے ہوئی ہوگی. آپ تو کہتے ہیں سکھوں نے ہمیں مارا تو ایسے ہم دین کے لیے پاکستان اس لیے لیا تھا، پاکستان اس لیے لیا تھا یا اسلامی نے. یہ آپ ساری عوام کا جھوٹ ہے. میں اس جھوٹ کا پول کھولوں گا اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے ہجرت کیوں کی، اور پھر جب میں بتاؤں گا پھر میں آپ کو سمجھاؤں. اور یہ وہ باتیں جو میں نے سنی بھی، دیکھی بھی، پڑھی بھی، اور مجھے انتہائی محنت کرنی پڑ گئی. 1857 سے لے کر 1947 تک مسلمانوں پہ ہوا کیا؟ پاکستان اسی کا نتیجہ تھا. اسلام پھر کیوں نہیں آیا یہاں پر؟ اسلام پر کیوں نہیں آیا؟ عورت بھی ٹھیک، مرد بھی ٹھیک، بچہ کیوں نہیں ہو رہا؟ بچہ تو ہونا چاہیے تھا. ڈاکٹر نے دونوں کی رپورٹوں کے بارے میں ٹھیک کہا. یہ کیا ہوئی؟ مرد بانج ہو گیا یا عورت بانج ہو گئی؟ چکر کیا ہوا؟ اسلام یہاں کیوں نہیں آیا اور کس لیے کیوں نہیں آیا؟ اس لیے یہ ساری سیاسی تنظیمیں اور ساری دینی جماعتیں یہ جھوٹ بولتی، یہ بھڑکانے کے لیے کہتے ہیں آپ کو کہ یہاں پر ہم اس لیے ہجرت کی تھی، پاکستان اس لیے بنایا تھا. آپ کو کیا پتا آپ نے پاکستان کس لیے بنایا تھا؟ وہ ہم آپ کو بتائیں گے. اس لیے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. کبھی قائد اعظم کی تقریر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کبھی گاندھی کہتا ہے معاشی حالات کی بنا پر آپ اس طرح سے آئے تھے. آپ کو تو سمجھ کوئی نہیں آنے دے رہے. سمجھ کیسے آئے؟ حالات کا ایک ایکچول اور ریئل اینالیٹیکلی اس کو جب تک نہ آپ نے دیکھا، تجزیہ نہ کیا، تو اتنی دیر تک آپ کے بس میں بات نہیں آئے گی. اور سرا بھی آپ کو نہیں ملنا کہ کہاں سے ہم بات شروع کریں کہ جس سے ہمارے سفر کا آغاز ہونے میں آسانی ہو جائے. اگر آپ نے وہ نہیں سمجھی کوئی فائدہ اس کا نہیں ہونا. تو نبی علیہ السلام نے اب راستہ روکا. حضور نے کہا ریاست تو مانی مدینہ شریف کی ہے. مدینہ کے اندر تو منافق پہلے عبداللہ بن ابی نہیں ٹکنے دیتا ہمیں کسی طرف، ایک طرف یہودی سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اب میرے صحابہ میں سے بھی کچھ بندے ایسے آ جائیں مکہ سے ہجرتیں کر کر کے کہ جو بندے نہ کرے تو ہجرت اندر ان کے ذہن کسی اور قسم کے ہوں، وہ شہوتوں سے بھرے ہوئے ہوں، شبہات سے وہ بھرے ہوئے ہوں، وہ کسی اور غرض سے یا مکہ کی مدینہ کی طرف چلے آتے ہوں. تو پھر تو ہو گیا جہاد پہ اور ہوگی ریاست مدینہ قائم. پتہ لگ جائے گا پھر اس سے دو تھپڑ نہیں چلنے تو تباہی ہو جانی. معافیاں مانگ کے سب نے باہر آ جانا ہے جی، لیڈروں نے بھی آ جانا، دوسروں نے بھی آ جانا ہے. یہ حشر ہو رہا ہے. یہ نبی حل کرتا ہے آپ کے مسئلے. آج کا دن جو ہے نا یہ تو منا رہے ہیں نا بدعتیں، آپ اس سے اپنا مسئلہ حل کرائیں. انتہائی اہم دن یہ چل رہے ہیں. تو فرمایا کہ جس شخص کی ہجرت اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو یقیناً اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہوگی خالصاً. اس لیے جو فرمایا نا اس کلمے نے آپ کو بچانا ہے. قیامت کے دن کہتے ہیں نا کلمہ جس کا ایک آدمی جب نکلے گا تو گناہ ہوں گے، صرف گناہ ہوں گے. فرمایا ایک دفعہ اس نے کلمہ شریف بڑے اخلاص سے پڑھا ہوگا. اب اخلاص کی بھائی کوئی تعریف نہیں ہو سکتی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اخلاص جو ہے وہ رونے سے آ جاتا ہے. یہ بھی آپ لوگوں نے خود ہی بنا لیا کہ اخلاص. نفس بڑا چلاک ہے، وہ رات کو تہجد کے ٹائم آپ کو خود ہی رلا دیتا ہے. بہت ہوشیار ہے شیطان، بڑا پڑھا لکھا ہے، دانشور، فلسفی، سائنسدان، اور اس سے بڑھ کر کوئی آدمی نہیں ہے. یقین جانے اللہ تعالیٰ نے وہ سرکاری پہلوان جو تیار کیا نا، اس نے اتنے مٹکے جو ہے نا علم کے، اور اتنے مٹکے علم کے، گھی کے، فلسفے کے، دانشوری کے، کذب کے، جھوٹ کے، غلط بیانی کے، تلبیس کے، ابلیس کے، اتنے مٹکے پار کے پیتے. پیے کشتیاں کر کر کے بڑا پہلوان، اس کے ڈنڈ ڈولے تک خضر بھی بے دستو پا، الیاس بھی بے دستو پا، میرے طوفان یم بیم، دریا بدریا، جو بجو. یہ بتایا شیطان نے اپنے منہ سے. علامہ اقبال نے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ کہتا ہے میرے سامنے خضر علیہ السلام کی بھی چلتی، میرے سامنے جو ہے نبی علیہ السلام بھی کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، یا اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے. جس وقت نفس کو یہ بٹن دباتا ہے، یہ جو پٹی نفس کو پڑھا دیتا ہے، نفس پھر ایسا چکر چلاتا ہے کہ اللہ 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 اللہ. یہ اللہ ہی روکے تو اللہ روکے. اس لیے اللہ پاک نے کہا فاستعذ باللہ. اس سرکاری پہلوان کو روکنے کے لیے صرف یہی ہے کہ تو میرے قلعے میں داخل ہو جا. بس باہر رہ کے تو نہیں مقابلہ، مجھے کیا یا اللہ اس کا مقابلہ تو کر اور تو مجھ کو اس سے بچا لے. ٹھیک ہے نا، میں تو اپنی حد تک کوشش کرتا، تو بچا لے. وہ پھر فلسفے آپ کو پڑھاتا ہے اور وہ فلسفی پھر آپ کا بن جاتا ہے. تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخلصاً، فرمایا اخلاص کے اعلیٰ ترین درجے پر جب وہ کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا.
اب وہ اخلاص کا اعلیٰ ترین درجہ کون سا؟ لاہ مخلصین لاہ الدین. ہر نماز کے بعد کوئی آدمی ذکر کو نہیں پڑھتا. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا بعد میں بیٹھے باتیں شروع کر دیتے, کوئی اذکار نہیں کرتے. نماز کے بعد جو آدمی بیٹھ کر اذکار نہیں کرتا, مسجد کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے, سمجھ لیں اس کی قبولی کوئی نہیں ہوئی نہیں, اس کا دل ہی نہیں لگا. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے بارے میں یہ ذہن میں, وہ آدمی حشر کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہا ہے, دل یہاں رکھ گیا اپنا مسجد کے اندر, اور آپ بھائی چلا گیا کام کر کے. کیا مطلب کہ ادھر ہی خیال رہا, 24 گھنٹے مسجد کی فلی اٹینٹیو رہا, ہر وقت اس کا دل. اور دل کہاں پر ہوتا ہے؟ جہاں آپ کا مال ہوتا ہے وہیں پر آپ کا دل ہوتا ہے. اب وہ مال آپ کی کوئی رن ہے, کوئی خسرا ہے, کوئی کتیا ہے, کوئی ڈوگی رکھا ہوا ہے اپنے گھر میں, کوئی کیٹو بلی پوشی کیٹ بنائی ہوئی ہے, جدھر آپ نے بنائی آپ کے جانور ہیں, پیرٹ ہیں, طوطے ہیں, ککڑیاں ہیں, مور ہیں, یہ آدمی ادھر پھنس گیا ہے. آج کا المیہ آپ کہتے ہیں اینیملز رکھنے جائز ہیں, یہ نہیں جائز. پپیز کی دکانیں ایسیسریز کی بن گئی, گھروں میں بلیاں پال لی, جس بچے کو تو نے بلیاں لا کے دے دیا ہے وہ بچہ اس میں پھنس گیا, اس کا نبی کے اندر دل نہیں اٹکے گا. جتنے پیسے تو نے اس کے اوپر لگا دیے, کبھی تو نے کوئی کتاب حدیث شریف کی بچے کو لا کر دی؟ انا للہ و انا, کیا فتنے ہیں جس کا میں ذکر کروں. دن رات میری دنیا بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, دن رات ہوتا ہے ایک تماشا میرے آگے. ہو اقبال غالب نے کہا تھا, اس نے کہا بازیچہ اطفال. مولانا اسحاق صاحب سے میں نے کہا یہ بازیچہ اطفال کیا ہوتا ہے استاد جی, اس کے بارے میں بتائے. پھر بتائی اس مرشد کامل نے بات, ظاہر معنوں میں تو نہیں, اس نے کہا بازی کا بازیچہ بتا چھوٹی بازی, اور اطفال بچے. پھر بتایا کہ ہوتا, میں نے کہا یہ کیا کہتا ہے وہ غالب. انہوں نے پھر جب بات بتائی کہ انہوں نے کہا فلسفہ اتنا مقام پر پہنچ گیا وہ غالب کہ اس سے سارا فلسفہ ہی سمجھ لیا کائنات کا. یہ اندر کھاتے ہو کیا رہا ہے, شب و روز ایک تماشا ہوتا. تماشا بتایا جیسے بندر نہیں کہتا بجتا, ایسے اورنگ سلما ہے میرے, ایک ایک اس کے بارے میں. کعبہ امام مجھے روکے ہے, کھینچے ہے مجھے کفر, کعبہ ہے میرے پیچھے, کلیسا ہے میرے آگے ہے. ادھر دل کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دے دوں, ادھر خوبصورت عورتیں, کپڑے, جوتے, فیکٹریاں, گھر, مکان, خواہشیں, گاڑیاں, بلڈنگیں, پلازے, اور ادھر وہ کھینچے, ادھر سے یہ کھینچے. پر جا ادھر کوئی رہا ہے, مومن جا ادھر کوئی رہا ہے, کلیسا کے پاس ہی جا رہا ہے, ایمان پیچھے سے مار رہا ہے آوازیں. رسول اللہ نے فرمایا میں وہ نبی ہوں کہ تم لوگ دوزخ کے گڑھے کے اوپر کھڑے ہو, اور میں تمہیں یہ جو آپ کا جسے پنجابی زبان میں آپ یہ نالے والی جگہ, فرمایا میں ادھر سے پکڑ کے عذاب بن کے میں تمہیں پیچھے کھینچ کے ایک کو کھینچتا ہوں, دوسرا اس کے اندر جا رہا ہے, دوسرے کو کھینچ رہا ہوں, تیسرا اس کے اندر جا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک بہت بڑی الجھن میں ہوں کہ میری امت ساری دوزخ میں جا رہی ہے, اور میں تم کو پکڑ کے دوزخ سے بچا رہا ہوں. اور اللہ نے یہ ہماری ڈیوٹی لگا دی کہ پریشان ہی رہو. اور علماء پریشان ہی حقیقی طور پر رہتے ہیں, ان کے پریشانی کا دعویٰ کوئی آدمی نہیں کر سکتا کہ ان کی پریشانی میں نے دور کر دی. کیوں؟ اگر سچا عالم ہے وہ ہر وقت لوگوں کے غم میں گلتا جائے گا, اور دن رات اس کے بعد اپنے احتساب میں, صبح تہجد کے وقت اٹھے گا تو اپنے غم میں گلے گا, دن کے وقت نمازوں میں آپ کے غم میں گلے گا. دو ہی عالم کی ڈیوٹیاں, اور تو اس کو کام ہی کوئی نہیں دنیا کا رہ گیا. تو فرمایا کہ بازیچہ اطفال ایک بن جاتا ہے, اور آدمی پھر اس کے پیچھے ساری زندگی لگا دیتا ہے. تو حضرت عمر وہاں یہاں پر فرمایا ہوتا کیا ہے, اللہ کے رسول میں خالصتاً اللہ کے لیے اس آدمی نے ہجرت کی, یہ تو ہو گیا فرمایا. لیکن آگے کیا فرمایا, تو یقیناً اس کی جو ہجرت ہے وہ اللہ اس کے رسول یعنی قبول کی جائے گی, اللہ اس کا اجر عطا فرمائیں گے کہ واقعا تو نے صحیح ہجرت کی بھائی. لیکن فرمایا اس کی ہجرت ہوگی, اور جس کی ہجرت دنیا کمانے ایک بات اور کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے ہے, تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی. دکھ اٹھائے, مصیبتیں اٹھائے, یہاں کے ہمارے ساتھ کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد شہید ہو جائے, مر جائے, نبی نے فرمایا اس کو کوئی اجر نہیں ملنا, کوئی اجر نہیں ملنا. اگر کہا کہ علاقہ اچھا ہے تو وہاں جائیں گے, بزنس کریں گے, پیسے کمایا کریں گے, چلو وہاں پر پرامن ہے, دبئی چلتے ہیں, وہاں پہ کاروبار کرنا آسان ہے, دبئی میں جاتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے, ہیں وہاں بھاگتے حج عمرے کو ترک کر کے ادھر کو نکلتے ہیں, یورپ جا رہے جی ہم اپنا کام کرنے کے لیے. کام کرنے کے لیے تمہیں اللہ کی زمین نہ ملی, تمہیں یہاں کی زمین نے سیر نہیں ابھی کیا تھا, تمہاری خواہشاتوں کا شکم یہاں نہیں بھرا تھا جو تم کبھی ادھر سے ہجرتے ادھر سے ہجرتے ادھر کر. آپ کب تک تم سوتے رہو گے, کب تک دنیا کمانے میں لگے رہو گے. تو فرمایا اس بندے نے عورت کے لیے ہجرت کی, صحابی نے.
فرمایا اللہ کے نبی نے کہا اس کو عورت ہی جزا میں مل جائے گی اس کو شرمگاہ، ایک پیشاب گاہ حاصل کر کے کتنی دیر جوانی اس کے ساتھ گزار لے گا، اخیر خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک، ایک دن آ جائے گا یہ جھریاں پڑ جائیں گی، جنسی قوت ختم ہوتی چلی جائے گی، آنکھیں بے نور ہو جائیں گی، اور یہ شباب ہونٹوں کا جو پنکھڑی گلاب کی سی ہے ختم ہوتا ہے، یہ جھیل آنکھیں مرجا جائیں گی، موتیا اتر آئے گا، کان سننے بند ہو جائیں گے، پھر لے لے اس عورت کو، چاٹ لے جو تم نے چاٹنا ہے اس عورت کا، کر لے اس کے ساتھ جو تم نے کرنا ہے، یہ بیٹھی تیرے سامنے، اب وہ بھی عجوزہ ہو گئی، عجوزہ بڑھیا، مائی کے اندر کون سی اٹریکشن تیرے لیے رہ گئی؟ فرمایا یہ دنیا تھی، یہ اس کو حاصل کر لے جو تم نے اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورت اور دنیا کی مثال عورت سے بڑھ کر کوئی نہیں، بندہ اس کے شباب میں مر جاتا ہے، اس طرح دنیا کی خواہشات کا اسیر ہو کے مر جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث جب سنائی، اس کی بنا پر وہ فرقہ عشق نامی وہ کس طرح سے انہوں نے بنا دیا، اور اس کے اوپر اس نے کہا باپ لڑکے کو کہتا ہے کیا، شیعہ لڑکی جا کے گھر میں کہتی ہے دونوں کو ہو گئے شکلوں سے عشق، کوئی خوبی نہیں دونوں نے ایک دوسرے کی دیکھی، بھی یہ خوبی کے ساتھ عشق ہو، وہ تو ایک عمر لگتی خوبی نظر آنے میں، وہ تو خوبی لگتی، یا راہ پہ جاڑے یا واہ پہ جاڑے، ہاں خوبیاں پتہ چلتی بڑی عمر کے بعد، آپ کو بڑی دیر کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اس آدمی کے اندر یہ خوبی، عورت کی کون سا خوبی دیکھتے، صرف چہرہ دیکھتے، پتلی پتنگ ہے، چہرہ ہے، گوری چٹی ہے، سونی ہے، قد کاٹ اونچا ہے، ایک گھومتی پھرتی لش پش کرتی، جو عورت تجھے بغیرتی کے انداز میں پسند آ گئی، اس سے پتہ چلے تو کتنا بغیرت ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ننگی تھی، اس کا حسن ٹائٹ تھا، سارے جگ نے دیکھا، تو نے کون سا اس کی حیا دیکھ کر دیکھا، تو نے دیکھا بے حیائی میں اس کو، اس سے پتا چلا کہ جس کو بے حیائی پسند آ گئی نا، یہ وہی گندگی کی مکھی ہے جو پخانے کے اوپر جا کر بیٹھتی ہے اور جو سارا دن گند ڈھونڈتی رہتی ہے، پھر جا کر اسی کے اوپر بیٹھ کر اس کی ہگتی موتی اور بیماری کا باعث بن جاتی ہے۔ تو شہد کی مکھی نہیں ہے، شہد کی مکھی تلاش کرتی ہے کہ کس جگہ پر جا کر میں نے بیٹھنا ہے، وہ حیا والی جگہ پر جا کے بیٹھتی ہے جس میں رس ہو حیا کا، جس میں غیرت اور عفت ہو، پاکیزگی ہو۔ خبر ہوئی کہ عورت دیندار ہے، خبر ہی ہوئی صرف، تو تم نے یہ کہہ کر گھر والوں کو کہہ دیا کہ مجھے خبر ہوئی ہے، نہ میں نے اس کی کوئی خوبی دیکھی ہے، پتا چلا وہ دیندار ہے۔ دیندار میں یہ نہیں درس نظامی تھے، حافظہ لائے میرے رشتہ دار، حافظہ بھی لے کے آئے، دیندار بھی لے کے آئے، درس نظامی بھی کیا، بیڑا گر کی کر کے درس نظامی والی۔ دینداری کا مطلب ہے وہ باحیا کتنی ہے، کتنا کپڑا آپ وہ لوگوں کو دکھاتی ہے، اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ غیر مجھے دیکھے نا، ہے وہ اپنے آپ کو عام دنوں کے اندر تو کرنے پردے، ہمارے گھروں میں بھی یہی ہے، عام دنوں میں کرنے پردے، حاجنے بن کے پلمبر آ گیا جی اندر چلو، ترخان آیا اندر چلو، قائد صاحب آ گئے اندر چلو، مووی والا آیا باہر آ جاؤ، آ جاؤ بھائی، فوٹوگرافر آیا باہر آ جاؤ، کسی اور کو بیوی دکھانی باہر آ جاؤ، لوگوں کو پتا چلے گڈی تے بڈی وہ ہوندی جے کون کھڑا مرد سجے۔ آپ نے بغیرتی کے وہ عنوان اپنے لیے بنا لیا خسروں نے، بے غیرتوں نے، چاہے آپ باڈی بلڈر ہیں، چاہے آپ روزانہ رننگ کرتے ہیں، آپ کے ڈولے بڑے اچھے ہیں، مسٹر فیصل آباد ہیں، آپ نے فوڈ سپلیمنٹ لے لے کے جوانی اپنے اوپر غالب کر لی ہے، آپ بے غیرت ہیں وہی جو آپ ہیں، آپ وہی بے غیرت ہیں۔ اور آپ نے وہ اس وقت لڑکیاں پھر جب شادی آ جاتی پھر اس پہ سب پتہ چل جاتا ہے، ہر گھر کی شادی یہ بات وضاحت کرتی ہے کہ اس گھر کے مرد کتنے غیرت مند ہیں، کتنا عورتیں ان سے ڈرتی ہیں، اور اس گھر کی عورتیں کتنی نیک ہیں، چاہے وہ میری ہی بہنیں، میری ہی بیوی، میرے ہی بچے، میری ہی بھابیاں، میری ہی بھانجیاں، میری بھتیجیاں ہوں۔ اس دور نے آپ کے اوپر وہ بے غیرتی اور بے حیائی اور بے حمیتی آپ کے اوپر طاری کر دی ہے کہ اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، بے بس ہے۔ جس کی بیوی کے ہاتھ میں موبائل آ گیا پھر پیچھے رہ کے گیا، میں تو کچھ بھی نہیں کہتا، وہ جو مرضی قسمیں اپنی بیوی کی دے کہ میری بیوی بہت نیک ہے، نمازی ہے، وہ تو اس پہ دیکھتی حرکت الہدا ہے، یہ پاس بیٹھا ہوتا ہے۔ احمق آدمی، جس طرح تو اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتا رہا ہے نا، اس طرح تیری بیوی تجھ کو دھوکے دیتی ہے، اسی طرح تیری بیٹی دھوکے دیتی۔ کیوں نہیں اپنے آپ پہ قیاس کیا کرو کہ میں کیا ہوں، جو کچھ تم دیکھتے ہو یہی کچھ یہ دیکھتی ہے، جو فضول اور غلط باتیں تم پڑھتے ہیں، عورت بھی ایک انسان ہے، یہ کیوں آپ کے دماغ میں نہیں آتا؟ جب آدم کے شیطان کے چنگل میں آئے تو آدم اور حوا اکٹھے آئے، حوا نے روکا نہیں، یا آدم نے حوا کو روکا نہیں، جب آئے چنگل، جب اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب وہ آیا اللہ نے فرمایا انہوں نے گواہ، اس نے گمراہ کر دیا دونوں کو سزا اللہ تعالیٰ نے اکٹھی دی ہے۔ یہ کوئی ایک بات نہیں، کئی روپ آپ کی بیویوں کے اور کئی روپ آپ کے بچوں کے، کیونکہ آپ کے اپنے کئی روپ ہیں، آپ کے کئی بھیس ہیں، آپ کئی طرح سے لوگوں کو فراڈ لگاتے ہیں، اور اوپر کچھ ہے اندر کچھ ہے، حلیے کچھ،
حلیے بھائی آپ کو نہیں بچا کے لے کے جا سکتے، کر لے اس سے لمبی داڑھی۔ یہ کل ایک نوجوان لڑکا جس کو گنیز بک آف ریکارڈ کے اندر انہوں نے لگایا ہے کہ وہ بک آف ریکارڈ کے اندر اتنے لمبے اس کے بال ہیں سر کے، اور اس کی چوٹی کی سکھ کی اور بڑی لمبی چوٹی، اس نے کہا گرو نے میرے نے کہا کہ اپنے بڑھاؤ اپنے بال، لمبی کر لے داڑیاں، سکھوں کی اتنی لمبی داڑیاں ہیں، آپ کا کیا ہے؟ جائیں جا کے، اب تو یورپ کے اندر بھی لمبی داڑیوں کا ٹرینڈ چل گیا، کاؤ بوائز کو جا کر دیکھیں کیا اس سے ہوگا، کیا ہوگا؟ اندر جو چیزیں تھی، جب تک رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، اس سے پہلے جو صحابہ کرام کٹاتے تھے اور کام کرتے تھے وہ صحابی تھے یا نہیں؟ سمجھائے گا مجھے، مکے کے اندر یہ صحابی سارے تھے کہ نہیں؟ کام بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے، بتائے نا۔ جب یہ حکم دیا تو کچھ تو کرتے تھے جس کی وجہ سے نبی نے یہ حکم دیا، ہاں اس سے پہلے وہ کیا تھے سارے؟ اس کا مطلب ہے کہ عقائد ایک ایسی چیز ہے کہ سب سے پہلے وہ کرو۔ وہ جو کہتے ہیں میں نے رکھوا دی، میں نے بڑھا دی، وہ تو آپ نے اپنی خواہش نفس پوری کی، اس نے اپنی کر دی، کسی کے کہنے پہ رکھی۔ یہ کیا ایک غلبہ ہوا آپ کے اپنے اوپر ہی، اور آپ نے سوچا کہ نہیں یار زندگی، جیسے مجھے ایک دم مولانا اسحاق صاحب کی وفات نے اثر کیا، میں نے کہا اچھا ایسے بھی بندہ چلا جاتا ہے، کتنے دن اس سانحے سے میرے 6 مہینے کے ایسے بھی چلا جاتا ہے آدمی۔ ایک دم مولوی صاحب وہاں پہ کھڑے، جس احتساب کی باتیں وہ کرتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہو جاتا، ہو تو ان کا بھی رہا ہوگا۔ میں تو تقدس کے چکر میں نہیں نا کہ نہیں میرے استاد جی پکے جنت میں چلے گئے ہوں گے، میں تو اس تقدس میں نہیں، آپ یہ اپنے خیال ہیں۔ میرے استاد نے سکھایا تھا کسی کا کوئی یقین نہیں کرنا، پتہ نہیں اللہ جانے حشر کے دن کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ جب صحابہ کو وہ کہتے تھے کہ سارے جنتی نہیں ہیں، تو اپنے بارے میں کیسے کہتے ہوں گے کہ میں پکا جنتی ہوں؟ امیدیں برقرار ہیں، لیکن قطعی اور یقینی کوئی بات نہیں ہو سکتی، قطعی اور یقینی کسی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ جس دن قطعی اور یقینی آپ کو بات ہوئی، شیطان کا سب سے بڑا فریب ہے جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پکے پکے جنتی ہیں، آپ کو یہی کہی جا رہا ہے کہ گناہ کری جا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ اللہ کی اس صفت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے جس صفت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی دنیا کے اندر جو کام کر دے کر کے معاف کر لو، قیامت والے غفوریت اور رحیمیت نہیں آنی کام، ادھر آنی جو رحیمیت اور غفوریت پہلے کام آنی، پہلے تو یہ ہوگا، ادھر سے عدل ہوگے پہلے، سب سے پہلے۔ تو فرمایا کہ تم لوگوں نے جو اس وقت کہتے تو لڑکی شیعہ لڑکی کا باپ کہتا ہے رسومات میں لاؤ، لڑکا پھر رسومات میں جاتا ہے، سبیلے، علم، تازیہ، گھوڑا، شبیہ، امام حسین، باپ ادھر سے لڑکے کو کہتا ہے کہ تم میں ہمت کیسے ہو گئی؟ تو خیر لڑکا اس نتیجے پر پھر مطالعہ کرتا ہے، مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ شیعہ بھی ٹھیک ہے اور سنی بھی ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ مقام آتا ہے کہ جس کے بارے میں نہیں کچھ بھی کہتا، میں اپنے جتنے ماننے والے ہیں میں ان کو کہتا ہوں یہ بڑا کام خراب ہو گیا، یہ ایک ایسی چلاکی کھیلی گئی ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی رسومات ہیں ان کو سارے مسلمان چپ کر کے پی جائیں، ہضم کر جائیں، کوئی بات نہیں۔ میرے گھر میں ایک ایسی عورت تو پوری کی پوری آتی ہے، وہ اپنے گھر کو یا بگاڑ دے گی یا سوار دے گی، اپنے عقائد لے کر آتی، اپنے رسومات لے کر آتی۔ یہ بھی جو بتایا کہ کتابیہ عورت کے ساتھ شادی کرنی جائز ہے، اہل کتاب کے بارے میں بتایا، وہ کفر کی وہاں پہ ضرورت پڑ گئی، بچے نہ جنے اس سے ازل سے کام لے، اور ادھر تک لا کر رکھتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ مسلم معاشرے کے اندر اگر کسی نے ریاست مدینہ کے اندر عورت کے ساتھ شادی، پہلے نبی والی ریاست قائم کرو جس میں گناہ مشکل اور نیکی آسان ہو جائے، جس میں دیکھ دیکھ کے بندہ مسلمان ہو جائے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک کام کرتی تھی، وہ پکی کرسچن تھی، لیکن اس نے کہا کہ بھائی جان میں اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور چیز پکڑ کے تھی بسم اللہ ہے، بات کہتی بھائی جان انشاءاللہ، یہ وہ کہہ رہی، لیکن اس کو پتا ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے خلاف کہہ رہی ہے بسم اللہ اور انشاءاللہ۔ بھائی جان اللہ تو ایک ہی ہے نا سب کا، وہ 3 خداؤں کو ماننے والی صرف اس زبان میں، چونکہ آپ سارے کہتے ہیں یہ بھی کہی جا رہے ہیں، اس لیے اللہ ایک ہے۔ سنائے سنائے ایک آیت جو تہذیب غالب کی بنا پر، کہ آپ پر وہ تہذیب غالب ہے، وہ لوگ کثرت میں یہاں پہ رہتے ہیں، آپ کا کلچر ان پر حاوی ہو گیا، وہ عقائد اللہ کے ہاں قبول نہیں ہونے، وہ عقائد آپ کے ہاں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہونے نہ۔ ہر شے کے بارے میں اور شیعہ لڑکی کو کہتا ہے، وہ کہتا ہے ان کو لاؤ، وہ یہاں پر اس پر پہنچتا ہے۔ یہ انڈیا پاکستان میں بھی فلمیں بنتی رہی کہ لڑکی کو کون سا بنا دو۔ اب شیعوں کو غصہ جس چیز کا ہے وہ آپ یہ بات سن لیں، مخالفین وہ بھی بہت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بنایا جو بل آیا نا، بل آیا، لڑکی جو ہبہ بخاری اس میں ڈالی وہ تو آگے شیعہ ہے، وہ جو بل آیا ہے نا ان کے خلاف بھی صحابہ کے تقدس پر، وہ واپس بھیج دیا صدر علوی کو۔ انہوں نے زور زار ڈال کے کہ یہ نجائز بل ہے،
اور وہ بل کو ہلانے کے لیے لوگوں کی رائے بنائے. ان کو بھی فکر پڑ گئی. ان کا ذہن یہ ہے کہ یہاں پر ہماری رسومات کی توہین کی گئی ہے کہ ہمارے ہاں ڈیٹنگ پوائنٹ ہے. تو اور کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ آپ نے ڈیٹنگ پوائنٹ بنا دی کیونکہ وہ لے کر آتی وہاں پر ڈیٹ پوری ہو رہی. آپ کہتے ہیں یہ ڈیٹنگ پوائنٹ. تو ڈیٹنگ پوائنٹ ہے میری آنکھوں میں دیکھی ہوئی ساری ڈیٹیں. میں تو بچپن سے تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. میں تو تمہارے اجتماعات میں جاتا ہوں آتا ہوں, مجھے پتا نہیں. اگر حرم شریف کے اندر یہ سارے کام ہو سکتے ہیں کہ وہاں لوگ لڑکیاں کہنے پر آ جاتی ہیں مکے میں, تو آپ کی رسومات کیا بہت اوپر چلی گئی ہیں. خود میں نے مسجد کے اندر دیکھا ہے, لڑکی وہاں سے مسجد کے اندر سے نکلی, لڑکا باہر انتظار کر رہا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے, ہے نہیں. خود جمعہ پڑھنے پڑھ کے لڑکی بھی آئی لڑکا بھی آیا, دونوں جمعہ پڑھتے وہاں پہ, دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے بائے بائے کرتے, وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. بڑے آپ علماء کے نزدیک یہ آپ مجھے پاگل سمجھتے. میں اتنا پاگل نہیں ہوں جتنے یہ مولوی پاگل ہیں یا آپ پاگل ہیں. ہوں تھوڑا سا, لیکن اتنا ہی ہوں بھی جس سے مجھے ہوش رہ جائے تھوڑی سی. آپ جس سوچ میں غلط ہیں, میں نیکیوں کے پردے میں جلدی گمراہی ہوں. میں برائیاں تو ہے ہی برائیاں, اس کا تو دور سے پتہ چل جائے یہ برائی ہے, یہ رنڈی آ رہی ہے. لیکن جس سے پیر نہیں برکھا لیا وہ کیا ہوگی؟ دور سے پتہ چل جائے گا یہ گے ہے, یہ لیزبین ہے, یہ خسرے ہے, یہ ٹرانسجینڈر ہے, ڈھولکیاں بجا رہے ہیں, یہ راتوں کو ناچتے ہیں, ان کے گھر بدعت ہو رہی. ان کے وہ جو اندر داڑیاں شاڑیاں رکھ کے حاجی نمازی بن کے 2 تسبیحاں کٹھی پھیر رہے ہیں اور بے ایمانیاں کر رہے ہیں, سوتر منڈی میں بیٹھے لوٹ رہے ہیں, ریل اسٹیٹ میں بیٹھے لوٹ رہے ہیں, اپنی وکالت کے اڈے پہ بیٹھے لوٹ رہے ہیں, جو جج بن کے قوموں کو لوٹ رہے ہیں. یہ جو جس بدماش نے یہ آصف سعید کھوسا جس نے یہ لکھا, اس کی وہ دیکھیں نا نظمیں وہ فیض کی وہ پڑھتے, تم اپنی کرنی کر گزرو, شعر پڑھ پڑھ کے اپنے آپ کو سچے ثابت کرنے کے لیے گزرتے ہیں. بعد میں کھلتا ہے کہ یہ ایک ایک ٹرک پورا کا پورا ایک ایک ارب لے کے بے ایمان ہو گئے. آپ کیا کہتے ہیں اس جگہ پر اس حمام میں سارے ننگے. آپ کی دینی سیاسی جتنی جماعتیں دعوتی غیر دعوتی پتہ نہیں کدھر کو پھنسے ہوئے ہیں ہم سارے. اللہ جانے یہ کیا ہوگا, کس کس کی کیا کیا جکڑنے اور کیا کیا الجھنے اور کیا کیا توق اور کیا کیا اس کے گلے میں رسن اور بازو اور کن کن قیدوں کے اندر وہ مبتلا آدمی ہے. تو فرمایا کہ وہ جو وہاں پر وہ کہتا ہے اس کو لے کر یہ کہتا ہے صحابہ کے دا اب کیا ہے سارا غلط ملت کر لو اور ہو جائے کام کا. غصہ صرف اصل یہ آپ کو آتا ہے کہ آپ کی جو انڈیا میں بھی فلمیں بنتی ہے نا, وہ ہندو لڑکا مسلمان لڑکی کو لے جاتا ہے, اس پہ آپ کو غصہ آتا ہے کہ لڑکی ہندو ہونی چاہیے یار, کیونکہ ساڈا معاشرہ جڑا نا وہ کہتا کڑی نٹھاونی چاہیے, جڑا نٹھا کے رہ جائے وہی اصلی ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. آپ کے اندر یہ غصہ ہے کہ لڑکا جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا شیعہ, لڑکی ہوتی سنیوں کی, یہ پھنساتا اس کو, پھنسا کے وہ پھر لے کر آتا, سارے اجتماع دکھاتا, پھر وہ اہل بیت کے نام پر وہ شیعہ ہو جاتی, وہ تم کو قبول کر لیتی. یہ کہتے ہیں کہ ادھر سے وہ لڑکی داخل ہوگی ہمارے گھر کے اندر, ہماری ساری تباہی پھر جائے گی, اس لیے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے سرے سے. کیسا تماشا لگا ہوا ہے. باہر حمایتیں اور مخالفتیں کس بنا پر ہو رہی, کھول کے آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں, کس بنا پر یہ تباہیاں ہو رہی دیکھتے ہیں نا. یہ ہے وہ اندر کھاتے چلتا. تو مذہب کے نام پر انڈیا میں بنی, اس سے فرقہ بازی بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. لوگ احتجاج پر اتر آئیں گے, اپنے اپنے فرقے آ گئے, پھر نیٹ پر ڈیفینسو پوزیشن میں ہو گئے سارے. پہلے تو پھر کہیں آپس میں تھے نا, ڈیفینسو پوزیشن پر ہو گئے. تو سنی علماء کہتے ہیں کہ اس طرح شیعہ سرایت کر جائے گی جب آپس میں شادیاں ہو جائیں گی. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی حبل کو پکڑ لو, رسی کو, یہ کہتے ہیں لڑکی کو پکڑ لو, لڑکے کو پکڑ لو. فرقہ ختم کرنے کے لیے کیا کرنا, لڑکی پکڑو, لڑکا پکڑو, عشق لڑو. یہ نظریاتی وحدت قائم نہیں ہوگی. نظریاتی وحدت کے لیے بھائی جان جس چکر کو چلانا پڑے گا وہ بڑی محنت ہے. وہ دین کیا ہے, قرآن اور سنت کی طرف لوٹاؤ. تعالیٰ فردوا الی اللہ ورسولہ, اور اللہ اس کے رسول کی طرف آؤ. محمد عربی کی بارگاہ کے اندر آ کے فیصلے کراؤ. اپنے اپنے اماموں کی بارگاہ میں فیصلے نہ کراؤ, اپنے اپنے ائمہ کی تقلید کرتے ہوئے ان کے پاس آ جاؤ. اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ کعب بن اشرف یہودی عالم دین تھا. فرمایا محمد اگر تیری عدالت چھوڑ کر مسلمان وہاں فیصلہ کرانے کے لیے جائیں کہ فیصلہ ذرا ہلکا ہوتا ہے, فرمایا یہ ابھی تک مومن ہی نہیں ہوئے, اسلام ہی نہیں لے کر آئے. ان کے دل پہ تیرے کیے ہوئے فیصلوں کا معمولی سا بوجھ بھی نہیں ہونا چاہیے اور معمولی سا گرام بھی نہیں گزرنا چاہیے. مجھے یاد آ گیا, پیچھے میں ایک موضوع چھوڑ گیا, اس کی حدیث میں رہ گیا کہ وکیل جو ہوتے ہیں یہ بے ایمانی کرتے ہیں, تو آپ وکالت کر کے لوگوں کو بے ایمانی سے تو لے آئیں گے نا اس طرف. پر رسول اللہ نے فرمایا بندے دو آگے حضور کی بارگاہ میں, ایک نے ذرا چرب زبانی بڑا فصیح و بلیغ غامدی کی طرح گفتگو کرے, وہ جی بڑی پیاری گفتگو کردہ, ٹھنڈی کردہ, مٹھی کردہ, پیاری کردہ. سن لی ہے انگریزیاں بھی دیکھ لی ہیں کن کے ہاتھوں میں, ججوں کی بھی انگریزیاں آپ نے سن لی ہیں.
فائز صاحب آ کے کٹ کے دکھایا کہ اللہ پڑھو دیکھ لو سن لو سانو کنی کو نہیں تھی انہوں کنی کو انا للہ و انا. آپ کہتے ہیں آپ کا حال برا ہے, ان کا اس سے بھی برا ہے. پوری دنیا مذاق اڑاتی پھرتی, نہ ان کو قانون آتا ہے. بحث ایک نہیں بحث ہوئی, وہ جو بحث پاناما میں کہتے کرتے تھے بڑی بحث ہوئی, اندر بحث نہیں ہوئی, بھونکے بہت ہے. بحث کہاں پہ ہوتی ہے؟ بحث اس چیز کا نام ہے حق باطل کو نچوڑ نکالنے کے لیے. یہ حق باطل کا نچوڑ نکالا. وکیل اللہ کے نبی کے پاس آ گیا, بندے نے آ کے زبان چلائی, انہوں نے کہا سنا فیصلہ میں حضور پاک دے کو اپنے کو نہیں کرا. نبی نے بلا لیا, ادھر آؤ واپس. صحابہ اکٹھے کر لیے, فرمایا سن لو, تم میں سے ہو سکتا ہے کوئی چرب لسانی کی بنیاد پر مجھ سے ایک ایسا فیصلہ لے جائے جو اس کے حق میں ہو جائے جبکہ اس کا وہ حق نہیں تھا. وہ یہ سمجھ لے کہ وہ میری بارگاہ سے جہنم کا ایک انگارہ لے کے جا رہا ہے, فیصلہ لے کے نہیں جا رہا. چکر دے کے پچھلے دنوں آیا یہاں پہ طلاق کا مسئلہ, مظلوم بنا رویا پیٹا. آپ کو پتا میں تو چھتر اٹھا لیتا ہوں طلاق والے کے پیچھے, دی کیسے تو ہوئی کیسے. جھوٹ بولا ایک دی, پھر جھوٹ بلا کے جب اور رگڑا لگایا پھر 2 پہ مان گیا. تیسری جب میں نے اس کی بیوی کو کہا کہ اللہ رسول کے نام پر زنا ہوگا, کہتی سے 3 پہلے بھی دے چکا ہے, ابھی کہتا ہے میری شادی کرو, ابھی کہتا ہے. اور اس طرح رلے سے میرے سے بحث کی, میں نکل جاؤ یہاں سے. وہاں تک میں نے کہا تھا نکاح دوبارہ ہوگا, تو جب مجھے حقیقت ملے بھاگ جاؤ, تو وہاں سے واپس آ کہتا چل دوبارہ نکاح ہی کرا دے. پھنسے تھے دونوں, نہیں شادی ہوئی, اس کو اس کی شرمگاہ پسند آ گئی, اس کو اس کی شرمگاہ. انہوں نے کہا خدا رسول مل گیا, میٹ ہوتا کر دے دو. یہ اہل حدیثو سوچو ان بدماشوں کو فتویٰ دینے سے پہلے کوئی طلاق کے فتوے مان نہیں سکو. میں کہتا ہوں ان پڑھ جاہل. پہلے دن بات کی, دوسرے کہتا سورہ طلاق کھول, مجھے کہتا سورۃ بقرہ کھول. میں کہا یہ جب نکاح کیا تھا اس وقت کی تو نے کھولی؟ کہتا اس وقت پتا ہوں 100 بندے دے وچ میں نے 100 چ رکھ کے طلاق دینی سی. سرکش اور اتنا میرے سامنے. آپ کو پتا سرکشی تو پھر مجھے دبانی آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں مجھے لگا دیا ہوتا نا ڈکٹیٹر, میں بتاتا پھر 9 مئی کا واقعہ کیسے ہوتا کیسے نہیں ہوتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کی زمین میں خدا کے قوانین کو پامال کر دو اور اپنی خواہشیں شرمگاہوں کی بنا پر حلال کر لو. یہ ہو نہیں سکتا خدا کی زمین پر. علماء جاگ جائیں, بلا وجہ ان کو فتوے نہ دیتے جائے کہ 3 طلاق 1 ہوتی ہے, کر لو قائد صاحب سے رابطہ. مجھ سے رابطہ کیا کرنے کے لیے؟ خدا اور اس کے رسول سے رابطہ کر, کہ جس کے نام پر تو نے یہ شرمگاہ اپنے لیے حلال کی تھی اس کے نام پر تو اب حرام کر کے تو میرے پاس آ گیا. طلاقیں تمہاری کس بنا پر ہو رہی ہیں؟ کیسے فتوے دے دیں ہم؟ خبردار اگر آپ سنی بند کہہ لیں نیسو کے بعد فتوے لینے کے لیے جاتے ہیں, یہ گھر نہیں بچا رہے, یہ گھر برباد کر رہے ہیں آپ. جس حرام خور نے طلاق دیتے وقت سوچا سمجھا کچھ نہیں, اب وہ دوبارہ بسائے گا. اور اللہ کے رسول نے بتایا, یہ حدیث میں آپ کو پڑھ کے سنانی ہے کہ اللہ نے اس عورت کو ایک موقع فراہم کیا کہ اس کے منہ سے نکل گئی نا طلاق, اب تو بدماش اسی کے پاس جانا چاہتی ہے جس سے تجھے اس مقام پہ لا کے پتہ لگ گیا یہ کنجر اس کام کا نہیں ہے, یہ ٹھیک آدمی نہیں, سے نکاح چھڑا. اس لیے اللہ نے طلاق رکھی, اس لیے اسے جان چھڑا. اور بری عورت کو نکاح میں رکھنے والے کا تو رزق اور دعائیں قبول نہیں ہوتی کہ اس کو اپنے پاس رکھا ہوا تم نے. اس لیے عزیزو وہ نکاح کیسے آپ وکالت نامے اپنے اوپر کر لیں گے؟ تو حضرت عمر یہ فرمایا, کہا کہ یہ خالص دین کے لیے. یہ کہتے اللہ کہتے ہیں رسی پکڑو, یہ کہتے ہیں لڑکے پکڑو, لڑکیاں پکڑو. اور یہی حربہ آپ کو پتا ہے اسپین کیسے برباد ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اسپین جب لے لیا عزابیلا جو ملکہ تھی اور فرڈینڈینڈ, دونوں نے مل کے یہ سازش کی کہ مسلمانوں کے داؤد نام کا آدمی تھا, اس کو خرید لیا. اس کی دونوں بیٹیاں خوبصورت داخل ہوگی پورے اسپین پہ. 800 سال کی حکمرانی مسلمانوں کی جاتی رہی. ان عورتوں نے ایسے چکر چلائے جیسے پنکی پیرنی نے چلائے. اس طرح کی کوئی نئی داستان ہے آپ کی؟ خلیفے کس طرح آپ کے برباد ہوئے؟ لونڈیاں کیا حرکتیں کرتی رہی جب گوری چٹی آ گئی؟ انہوں نے کس طرح خلیفوں سے راتوں رات مورے لگوا لی, کس طرح ان کے قلم استعمال کر لیے. مروان حضرت عثمان کا سالہ نہ ہوتا, ان کا سالہ نہ ہوتا تو یہ حرکت آج قیامت آنی تھی. گھر میں سالہ بن کے رہا, چاچے کا پتر تو تھا ہی, اس کی بہن تھی, بیٹی دی ہوئی تھی عثمان نے, اس نے بن کے جوائی ہے عثمان کا تباہی اتار دی پوری دنیا کی. آپ کو کیا پتا رشتہ داریاں کہاں پر جاتی ہیں اور کیا کچھ کرتی ہیں, اور بندے کے من پسند عورتیں کہاں تک مار کرتی ہیں. آپ کی جو سوچ اور اپروچ سے باہر ہے. اس لیے نبی علیہ السلام عورت آئی آپ کے گھر میں بربادی لے کر آئے گی. کتابیہ سے شادی صرف اس صورت میں جائز ہے کہ اسلامی معاشرے کا پورا چلن ہو, اس میں آ کے شاید وہ اپنے عقائد بدل لے. اور عورتیں بدل جاتی رہی ہیں, اور عورت کا دین سب سے زیادہ کمزور دین ہوتا ہے. اس کا دین اپنی خواہش کے تابع ہوتا ہے. مرد کا اگر جسمانی طور پہ مضبوط نہیں, عورت اسی دن اس کا ساتھ چھوڑ جاتی. اور جس دن مرد اس کو روٹی نہیں دیتا, اسی دن آپ دیکھیں اس گھر میں نیزے اور تلواریں چل جاتی ہیں عورت کے لیے, وہ دان و نفقہ نہیں دیتا. اس کا کیا ہے دین؟ اس کا دین ایک شرمگاہ کی تسکین اور روٹی کے 4 برکیاں.
اگر اس کو ملتی رہے تو ٹھیک رہتی، نہ ملے تو یہ پھر آپ کے سامنے ڈٹ جاتی۔ کوئی ہوتی فاطمہ اور کوئی ہوتی ختیجہ، اس لیے نبی نے وہاں کامل کا لفظ استعمال کیا۔ کیا کہا؟ کامل عورت۔ فرمایا 4 ہوئیں، ایک میری فاطمہ، ایک ختیجہ الکبریٰ، ایک اس میں سے حضرت آسیہ اور ایک حضرت مریم کے بارے میں بیان فرمایا، عورتیں کامل ہوئی۔ آپ کہتے ہیں عورت حضرت فاطمہ بھی ہوتی ہے، ہوتی نہیں، کامل عورت ہوتی ہے۔ الٹی کہانی نہ چلاؤ، ورنہ ساریہ سیدۃ النساء ہوتی، ساری نہ سیدۃ النساء ہوتی۔ عائشہ میں کیا کمی تھی؟ ہاں، حضرت سودا میں کیا کمی تھی؟ نبی کی اور تو بیویاں تھیں، اور بھی رسول اللہ کی بیٹیاں تھیں، صحابہ کی اور بھی بیویاں تھیں، صحابیات نہیں تھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کہتے ہیں عورت سب سے بڑی چیز ہے، بدلے گی عورت بدلے گا جہاں، سمجھ گئے؟ بدلے گی ماں تو بدلے گا جہاں۔ ماں کا رحم دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز ہے۔ ماں کے رحم کے اندر جب کوئی شے آ جاتی ہے پھر وہ تباہی ہو جاتی ہے۔ مل ارحم اللہ یعلم مل فی الارحام۔ او ہو، سب لوگ پھنس گئے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ماں کو پیٹوں میں کیا ہے۔ ترجمہ کر دیا، اللہ جانتا ہے لڑکی کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا، وہ تو کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے۔ مولوی ہو گئے لاجواب، مودودی اٹھا سکا، میں کردہ حل۔ میں نے کہا مولانا صاحب یہ کیا ہے؟ کہتے کاشف ماں تو عربی زبان پڑھا ہے نا، تھوڑی بہت 2-4 حرف تو چلو آتے، پوری نہیں آتی۔ میں نے کہا بالکل۔ فرمایا ماں میم زبر ماں کیا ہے؟ کہتے کیا ہے؟ تعریف کی استاد نے، منطق پڑھانی شروع کی کہ کیا ہوتا ہے، وٹ از وٹ۔ اور انگریزی سمجھو، وٹ از وٹ، اس کا کوئی فلسفیکل جواب آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ تو کہتے ہیں یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کتاب ہے، وہ پین ہے، یہ پینسل ہے، نہ وہ خود یہ کیا کا سوال پہ یہ کیا ہے۔ فرمایا ماں فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ جھوٹا نبی پیدا ہو رہا ہے، جھوٹا مہدی پیدا ہو رہا ہے، کوئی خسرا پیدا ہو رہا ہے، کوئی گے پیدا ہو رہا ہے، کوئی لیزبین کا حامی پیدا ہو رہا ہے اس پیٹ کے اندر، سیکولر پیدا ہو رہا ہے اس کے اندر، کوئی ماڈرنسٹ پیدا ہو رہا ہے اس کے اندر، عالم دین پیدا ہو رہا ہے، نبی پیدا ہو رہا ہے، صدیق پیدا ہو رہا ہے، شہید پیدا ہو رہا ہے، صوفی پیدا ہو رہا ہے، اسلام کا ڈیفینڈر، اسلام کی مخالفت کرنے والا دہریہ ہو رہا ہے، مرتد ہو رہا ہے، ہو کیا رہا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ تیرا نافرمان ہوگا والدین کا کہ فرما یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ فرمایا غیب کی بات اللہ نے اس کے اندر ذکر کی۔ کاشف علی یہ تعریفیں جب استاد جی سے یہ تفسیریں جسے سمجھی نا، اس دن میں نے کہا ہاں مولوی صاحب از اے ویری یونیک پرسن۔ میں نے کہا یہ کچھ ہے جو ہٹ کر بات کرتا ہے۔ یہ اس لیے میں نے آپ کی طرح کوئی جذباتی علی معاویہ کے جھگڑے سن کے مولانا صاحب کی طرح رجوع کیا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا یہ علی معاویہ کا جھگڑا کیا ہے۔ میں تو آیا تھا یہ 24 ربیع الاول میری اپنی پیدائش کا دن ہے، اور یہ 12 ربیع الاول تھی۔ 12 ربیع الاول سے 7 دن پہلے میں مولانا صاحب کے پاس آیا تقریر لکھانے کے لیے، آ کے میں نے نبی کے بارے میں وہ باتیں بیان کی جو افسانوی۔ مولانا اسحاق صاحب نے کہا نبی کچھ اور ہوتا ہے، نبی کی ضرورت کیوں ہے اس امت کو، اور نبی کرنے کیا آتا ہے، اس پہ انہوں نے بحث کی، ہکا بکا۔ میں تو اس طرح کر کے کھڑا دیکھوں یہ ہو کیا رہا ہے، بیان کیا ہو رہا ہے۔ وہ آج تک دل میں تقریر میرے سمائی، اور جو تقریریں اس کے بعد میں کی اور جو میں مشن پہ لگ گیا اور جو میں کرنے لگ گیا، فرمایا نبی تیرے حوالے بیٹا کر کے جا رہا ہے، صرف نبی کا مقصد یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان 63 ایئر اولڈ میں دنیا سے پتر جا رہا ہوں، یہ دین تیرے کو میں نے دے دیا، ہر وہ کام کری جو میں نے کیا۔ اللہ اکبر، اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں نے دین پہنچانے کے لیے نہ ماں دیکھی، نہ باپ، نہ گھر، نہ اپنا بزنس دیکھا، جوانی میں جو خدیجہ کا کیا ہوا تھا، چھوڑ چھاڑ کے 40 سال کی عمر میں جب بندے کے اوپر عروج آتا ہے، اس زمانے میں میں نبوت کی ذمہ داریاں لے لی، اور پھر میں پوری دنیا کو آگ سے بچانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ میں محمد عربی رسول جو تم کو دے دے وہ لے لو، لیا بھی رسومت نے سیرت نبی کا یہ پیغام، آگ لگا دی۔ بس اس کے بعد پھر مارے بھی کھائیں گھر والوں سے، چھتر بھی پڑے، جائیدادیں بھی اپنی کھوئی، اپنی قیمتی بزنس میں نے کھویا۔ آپ نے بزنس کیا کرنا ہے؟ میں تو کہتا ہوں اس انگلی کا چوتھا حصہ آپ بزنس نہیں کر سکتے میرے جیسا۔ میں تو 20 لاکھ سے 2 کروڑ بنا دینے والا بچہ ہوں، کھڑے کھڑے آج سے 20-22 سال پہلے میں نے بتایا اپنا ٹیلنٹ اپنے باپ کو، کس کو ٹیلنٹ کہتے ہیں؟ تم تو اڑاتے ہو نا، دیکھو میں نے تمہارے 20 لاکھ کا کیا کیا، دیکھو تمہیں میں نے کیا بنا کے دے دیا۔ ہاں میں نے ٹیلنٹ، ہم کھوتے نہیں ہوتے، ہم عالم جو پاگل نہیں ہوتے، ہم یہ نہیں ہوتے کہ ہمیں صلاحیت نہیں ہوتی، سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن فرمایا اللہ نے کہ یہ سب چیزیں میری امانت ہیں۔ مودودی جینیس پرسن اللہ کے قدموں میں رکھ دیا سارا کچھ۔ اللہ نے کہا حسن اپنا رکھ لو، اللہ کی بار میں نہ کے نمائشیں کرتے پھرو، قابلیتیں، صلاحیتیں، پیسے، مال، دولت، اولاد، ابراہیم بن جاؤ شہزادوں کی طرح کی زندگی گزارتے ہوئے۔ جاہل ہوتے ہیں ہم،
ہم کو گدے ہوتے ہیں؟ نہیں، سودا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے 9 نقد تیرا دار ادھر ملے گا۔ ہم نے کہا تیرا دار پہ یقین کیا، کیوں؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، غیب پر ایمان لے آئے۔ اللہ نے کہا سودے سارے غیب کے ہیں، ملنے اس کو جس سے دینے ہیں، غیب پہ کر لے، اب دوں گا ادھر۔ اللہ نے کہا میرے وعدے پہ رکھو۔ بندہ معمولی سا دولت مند ہو تو آپ اس کے وعدے پہ یقین کر لیتے ہیں، اور خدا جہاں سے وعدے چلتے اور وعدے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے، آپ اس پہ یقین ہی کوئی نہیں کرتے، آپ دکانداریاں اپنی چمکاتے رہتے بیٹھے۔ فرمایا یہ قیس کا وہاں پر جائے گا، تو فرمایا فرقے حبل اللہ سے محبت پانے کے لیے فرقے ختم کرنے، محبت پانے کے لیے کل کیا ہوگا؟ مذہب ختم کر دیں گے۔ اس میں جمعہ مولانا اسحاق صاحب کا کتاب چھپی تھی اہداف کا رسول اللہ سے اختلاف، جس کے اندر اس نے یہ کہا تھا کہ شافی عورت جو ہے وہ مالکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، اور مالکی شادی۔ مولانا اسحاق صاحب نے کہا ٹھیک ہے، نہیں کر سکنے کی وجوہ علماء نے کیا لکھی ہے کہ آج شافی عورت پہ اس کا دل آ گیا، کل عیسائی پہ آ جائے گا، پرسوں کسی اور ہندو عورت پہ اس کا دل آ جائے گا۔ دل کا کیا ہے؟ دل تو بچہ ہے جی، یہ تو آپ ہی بتاتے ہیں۔ تو وہ پھر بچہ آ گیا، وہ تو کہتا ہے انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، چاند ہوتا ہے گیند کی طرح، دل تو ہوتا ہے کہتا ہے یہ گیند ہے، بچہ کہتا ہے انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند۔ آپ تو کہیں گے ہمیں چاند چاہیے، بچہ سانپ گرد گرد گھومتا ہے، اس کی صرف حرکتوں سے متاثر ہو کے کہتا ہے میں نے سانپ پکڑنا ہے، دلکش لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، پکڑ لیا تو ڈس جائے گا۔ فرمایا یہ جمعہ پڑھایا تھا میرے سامنے، لیکن افسوس کہ لوگ یہ جمعے چھوڑ گئے۔ مجھے یاد ہے وہ جمعے کس وقت میں یہ فتنے بار بار اب اٹھ رہے ہیں، اس لیے مجھے وہی جمعے دہرانے پڑ رہے ہیں۔ فرمایا آج یہ ادھر ہو گیا، اور گرین کارڈ کے لیے آپ دیکھ لیں کہ سارے دوست جا کے وہاں پہ شادیاں کرتے کہ نہیں کرتے گرین کارڈ کے لیے، اور گوریوں سے بچے جاتے۔ 5 ایک جنرل ہے میرا دوست، میجر ہے، اس نے 20 سال وہاں لگا کے گوری کے ساتھ شادی کی، 5 اس میں سے بچے پیدا کر لیے۔ مولانا اسحاق کو سنا کرے، میرے ساتھ خطبے سنے، بات کرائی 2-4 دفعہ، کاشی بھائی میں دنیا چھوڑ کے آ گیا ہوں، میں تو بڑا اچھا ہوں، یہ وہ کچھ دیر رہی، اس کو اس کی عادتیں پسند نہیں تھی، کماتا یہ خوب تھا، یورپ میں کمانا مسئلہ ہے۔ اس نے کیا کیا، لڑکیاں تھوڑی جوان کی، جب ہوگی لڑکیاں بالغ، ایک دن یہ گھر واپس آیا، کوئی بندہ ہی گھر پہ نہیں، فون بند، موبائل بند، گم ہو گئے۔ مجھے فون کیے بتاؤ کوئی گمشدگی کا، میں نے کہا گمشدگی یہ وہ گمشدگی نہیں کہ یا معیدو انا للہ و انا الیہ راجعون وظیفہ پڑھو آجو کی کر، یہ وظیفوں والی گمشدگی نہیں ہوئی کہ اٹھا کر لے گیا، یہ گمشدگی نظریاتی ہوئی۔ اخیر پتہ چلا کہ وہ اپنے عیسائی باپ کے پاس واپس چلے گئے، اور یہ اس کے گھر کے قریب یہ بھی آ رہا تھا، فون کر دیا پولیس کو اسی وقت کہ ایک دہشت گرد میرے گھر کے گرد منڈلا رہا ہے، اس کو فوری طور پر ریسٹ کر لیا گیا، معافیاں مانگی کہ دوبارہ میں بچی کے لیے نہیں آؤں گا۔ ایک اور 20 قصے میرے پاس اس وقت سارے باہر کے ملکوں والے، کیا گرین کارڈ کہ مجھے شہریت وہاں کی مل جائے، دارالکفر کی، چھوڑو نا پھر اس کو، اگر یہ دارال 2 شہریتیں رکھی تم نے، ادھر بنتے ہیں جی ہم پاکستانی اوورسیز، کس قسم کے وہ اوورسیز ہو؟ پاکستان تم نے ترک کیا تھا شہوت کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کیا تھا، جو ملک پوری کرتا ہے وہی تمہارا ملک ہے، ہمارا ملک تمہارا ملک نہیں ہو سکتا۔ پیدا ہونے سے بندہ ملک کا ہو جاتا ہے، پیدا تو صحابہ بھی ہوئے تھے مکہ میں، پیدا تو حبشہ کے اندر، وہ بھی دوسرے صحابہ بھی ہوتے، وہ آگے تھے، ادھر پیدا ہونے سے ہوتا ہے۔ اسلام میں نظریاتی ریاستیں، جو ادھر سے ادھر جانا چاہتے ہیں وہ چل جائیں، جو ادھر سے ادھر آنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں، چھانٹی لگی ہوئی ہے۔ تو فرمایا لڑکے لڑکیوں کی شادیاں کرنا، اب شرمگاہ راستے میں آئی تو ہر رکاوٹ دور کر دی۔ پہلے کبھی دین پر بات کرو، ہم نہیں سننا چاہتے صحابہ کے اوپر کوئی مسئلہ، ہم نہیں سننا چاہتے، بس قرآن اور سنت، قرآن اور سنت، قرآن اور سنت، صحیح حدیث، متصل السند، صحیح حدیث، صحیح الاسناد حدیث ہے۔ کربلا مانگنی تو کہنا صحیح الاسناد لیا، جب خواہشات نفس پوری کرنی بغیر صحیح الاسناد دے، جو موضوع آئی دڑی جاؤ وچ، یہ نہ کیا کہڑا کسی نے پوچھنا، سانو کسی نے خواہش نفسی پوری کرنی، خواہش نفسی پوری کرنی، جو مرضی طریقے پھر لے آؤ، پھر لا کر ہمارے سامنے رکھ دو۔ تو اپنی شرمگاہ کو، مسلم لڑکے لڑکیوں کی شادیاں جو ہوتی ہیں، شرمگاہ میں رکاوٹ، چاہے مذہب آ جائے مذہب ترک کر دو، علاقہ آ جائے، کتنا ہی پاکستان پیارا، یہ دیس ہمارا ہے، ہم ہیں پاس با اس کے، تے تسی کتنے رہنے سی انگلینڈ دے وچ ہے، اسی سعودیہ دے وچ، اسی فلانی جگہ تے، اسی جی سپین دے وچ ویزا لیا ہوا، اسی ادھر رہ رہے، اور آپ کیا ہے، آپ کا ویزا لگ گیا، سبحان اللہ، مبارکہ مبارکہ، آئرلینڈ میں امریکہ، لندن، فرانس دے ویزے لگ گئے، بھائی اللہ تے تیری سن لئی۔ ماں نے حج مننے، پیو نے عمرے مننے، جا کے اتنے منتا منگیاں ہوئیاں پیران دے دربارہ تے، میرے منڈے دا ویزا لگ جائے، میرے 100 نفل، 1000 نفل وظائف مجھ سے پوچھ کے دیکھے، کاشف علی سے پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔
کبھی کبھی مجھے اس طرح کا مرجع بننے پر اس قدر رونا آتا ہے تنہائی میں کہ آپ یقین جانے میرے دل پہ ایک ہو جاتا ہے کہ میں تو دم والا آدمی تھا ہی نہیں، میں تو وظیفوں والا تھا ہی نہیں، میں تو مجاہدانہ طبیعت کا آدمی تھا، ہاں میں تو جنگ کے لیے مجھے استاد جی نے جنگ لڑنی سکھائی، ہم تو تھے ہی نہیں، یہ کدھر پھنسا دیے گئے ہیں؟ لوگ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں تو کہتا تھا تم دم وظیفہ ضرورت ہی نہیں تویز کی، چل تجھ کو خدا کے ساتھ اس طرح سے ملا دوں، تو کہے تو ہو جائے، تو سوچے تو ہو جائے، تو سوچے تو ہو جائے۔ صحابی سوچ ہی رہا تھا تو آیتیں آ گئی آسمان سے 20 دفعہ آئی، اللہ نے کہا اس نے سوچا، ہم نے آیتیں بھیج دی ہے۔ لڑ رہی تھی حضرت خولہ اپنے شوہر کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا سامع اللہ، اللہ نے سن لی اس عورت کی آواز جو نبی تجھ سے لڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں۔ مجادلہ، صورت مجادلہ پڑھنی نہیں، جا کے پڑھے، ادھر سے شروع ہوتی، اللہ نے کہا سن لی اللہ نے اس کی آواز۔ بحث وہ رسول اللہ سے بحث کرے، اس نے اللہ سے کوئی بحث نہیں کی، وہ رسول اللہ سے بحث کرے مسئلے کے بارے میں، اور اللہ نے کہا اللہ نے سن لی خولہ کی آواز۔ خولہ نے آ کے نبی، اللہ نے کہا بحث ان دونوں کی ہو رہی، سن میں نے لی۔ اللہ اکبر، بھی بندے میرے تنگ ہیں، نبی سے یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، نبی کہتا بھی اللہ کی طرف سے اس کا کوئی حکم نہیں آیا۔ فرمایا نہ نبی نے مجھ سے دعا کی کہ یا اللہ کو وحی اتار، نہ خولہ نے کی دعا یا اللہ مجھ سے وحی اتار۔ فرمایا دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے، اللہ نے سن لی، اللہ نے سن لی۔ اس اللہ کے بارے میں آپ بدگمان ہو گئے کہ آپ اس کو یا معیدو کہیں گے تو وہ جوش میں آئے گا، آپ اسے یا رحمان اور یا رحیم کہیں گے تو وہ ہلے گا، آپ یا شافی یا سلام کی 313 بار تسبیحاں کریں گے تو وہ جوش میں آئے گا۔ اس دل سے آواز نکالو کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا، اتنا ہی کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آگ اتنا ابراہیم کا رسول اللہ نے کہا، ابھی ایک بار ہی کہا، پتہ نہیں کس جذبے سے کہا، کس نظریے سے کہا، کس عقیدے سے کہا، کن عقائد کے تحت ہو کر کہا، کیا سوچ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے کہ مجھے آگ میں ڈالا جائے گا، آگ سامنے گرم کی جا رہی، اس سے پہلے کس مراقبے میں ابراہیم علیہ السلام چلا گیا، کہا اس کی آپس میں تاریں جڑ گئی، اتنی جڑی کہ اسے کچھ بھی نہیں کہا، نہ یا اللہ ہو نہ یا کچھ بھی نہیں، بس اس نے کہا جب آگ میں ہی ڈالا جانا مقدر ہو گیا اور خدا کو یہ پسند آ گیا کہ ابراہیم آگ میں جل کر راکھ ہو جائے ہمارے کے لیے، تو میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میرا اللہ ہی خوش ہو جائے، میں راضی بے رضا ہو گیا۔ اس نے راضی بے رضا کہا، یہ نہیں کہا کہ اللہ بچا لے، اس سے تو اللہ نے بچایا، اللہ کہتا ہے ہم نے بچایا اس کو، ہم نے بچایا، ہمارا دل کیا کہ اس کو بچا لینا چاہیے۔ ابراہیم نے ایک دفعہ نہیں کہا اللہ مجھے بچا لے، فرمایا قربانی کے لیے ابراہیم خود بھی تیار، اس لیے تو بیٹا تیار ہو گیا۔ کسی زمانے میں ابراہیم کی جان پر پڑی تھی، اس نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا، کسی دن پتر کی جان پر بن گئی تو پتر نے کہا یا بات فلما تو میرے ابا جی کار گزریے جو آپ کو حکم دے دیا گیا۔ اللہ نے لوٹایا وہ عقیدہ باپ کا، واپس لوٹایا۔ جیسے میں اپنی ماں کے بارے میں کہتا ہوں کلمہ ماں نے پڑھایا، مجھے یاد ہے وہ کلمہ، وہ بھولا نہیں، میں واللہ آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے وہ کلمہ ابھی تک یاد ہے، جب میری ماں نے پہلی دفعہ مجھے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ، مجھے یاد ہے اسکول جاتے جس وقت اسے پہلی دفعہ مجھے کہا کہ جوتے کا تسمہ باندھتی وقت نے کہا کہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے تو نے مانگنا ہے، بار بار حدیث جب میں پڑھتا ہوں مجھے وہ یاد آتی، مرنے کے وقت جب میں نے اس کو کلمہ پڑھایا اللہ نے مجھے بیعنے ہی وہ وقت یاد دلایا کہ ایک وقت میں تو اس نے پڑھایا تھا، کلمہ لوٹا کے تو نے اس کو واپس کر دیا، وہ تجھے دیا اسے تجھے دے دیا۔ ایک وقت میں ابراہیم نے چاہا خدا کی راہ میں جان دے دوں، دوسرے وقت میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دیکھ تو ہی جان دینے والا نہیں، پتر بھی ہم نے تجھ کو ایسا دے دیا جو کہتا ہے چل ابا جی ابا کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جان دے دیتے ہیں، اس میں کیا بات ہے جی؟ اگر اللہ نے کہا ہے حسبنا اللہ، اس طرح اللہ آپ کا جکڑا جائے گا؟ آپ اس اللہ کے بارے میں الٹے تصورات کرتے ہیں اس کے بارے میں، تو آپ مذہب اس لیے آپ ترک کس لیے کرتے؟ اللہ کے لیے ترک نہیں کرتے کہ میں نے دین پر، اگر دین پر عمل کرنا تھا تو افغانستان جاتا سارا ملک، ملا عمر کی حکومت قائم ہو گئی تھی، گئے کیوں نہیں پھر آپ سارے آپ کے بڑے؟ جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی گئے، ان کو پھر کہ مجھے کچھ گریوینس ہیں، انہاں دی انگریزیاں سنو، انہاں دی گلاں سنو، انہاں دے لفظ سنو، دے وچ چلاکیاں تے بدماشیاں تے جھوٹ تے فریب، قاضی حسین احمد بدماش اور لوگوں کو پاگل بناتے ہیں پھر تم سب لوگ۔ جب وہ مارے گئے پھر آپ تحریکیں چلاتے ہیں، جب جامعہ حفصہ چل گیا پھر اب آپ نے تحریکیں چلا دی، جب بچانے کا وقت تھا تو کوئی ساتھ نہیں اٹھا، پھر تو اس وقت اس بدماش کو اتارا نہیں ڈکٹیٹر کو، اس وقت تو چلو میاں نواز شریف باہر تھا، وہ اس ڈکٹیٹر کے آج تک خلاف، اور آپ آج تک اس کو گالیاں دیتے ہیں کہ تم اس کے خلاف، فوج یہی سزا دے رہی ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف تم نے تحریک کیوں پیش کی دوبارہ؟ میں حق میں بات کہہ دوں تو آپ بے ایمانو، تم صحیح ہو کہ میں صحیح ہوں؟ تم صحیح ہو کہ میں صحیح ہوں؟ میں ہوں جس سے سب سے پہلے ڈکٹیٹر کے خلاف اس نے آواز اٹھائی، آپ تو اس وقت جھنڈے کے نیچے تھے،
آپ تو اس کے ساتھ تھے. آپ نے تو بٹن ساجد میر کا اس وقت ہمارے قائد مرکزی جمعیت جس کو گالیاں دیتے ہو یہ اعتصام لائیے سارے, اس وقت اس کا بیان اتنا بڑا بن کر آیا تھا اس کے پر نوائے وقت کہ مولویوں نے پرویز مشرف کی وردی کو بٹن لگائے, انہوں نے اس کو ایل ایف او دیا, انہوں نے اس کو آئین کے اندر راہ دکھائی کہ یہ کرو تو اس طرح کر لیں گے. یہی افتخار چودھری تھا جس نے سارا کچھ بنا کر دیا. آپ کہتے ہیں کہ جب وقت آتا ہے اس وقت آپ کہتے ہیں اگر آپ نے دین ہجرت کرنی تھی تو اس وقت کرتے نا, پھر ہجرت کی کیوں نہیں؟ بڑے جیالے ہیں سوشلسٹ, ہمیں اسلام چاہیے تو وہ ہوتے وہاں پر, ساتھ ہی کمیونسٹ ادھر نہ ہوتے آگے روس کو نکل جاتے. آپ کو تو اسلام چاہیے, آپ کو تو برابری اور مساوات ایکویٹی چاہیے, آپ کو تو فریڈم چاہیے, آپ کو تو پروگریس چاہیے. تو لو پروگریس فریڈم ایکویٹی لو نا لو. پھر زبان ترک کر دیتے ہیں. آپ کے بچے یہاں پر آتے ہیں ان کو اردو نہیں سمجھ آتی اور اردو بولنی نہیں آتی. یہ مجرم والدہ کرالے قرآن حفظ جتنے مرضی گئے بچے, اب نہیں آنا اس کے. اور اس کے بعد پھر نسل بھی بدل جاتی, وہ گوریوں کے ساتھ عشق کرنے لگتی. ایک عورت یہاں پہ اپنے میرا جاننے والے ادھر آتے ہیں تو برقعے پہن لیتی ہیں, وہ تو وہاں پر جا کر گیا لڑکا ہمارا ان کے اندر گوری کے ساتھ اور کالے کے ساتھ دونوں کی بیٹیاں راتیں گزارتی. وہ جو حاجن بنی پھرتی تو روزانہ پب میں جاتی ڈانس کرتی, لیبیا سے آئی ہوئی. کئی تو روپ ہیں. نسلیں پھر وہاں پہ بدل جائیں گی اور قوم بدل جائے گی, پھر برادریاں بھی بدل جاتی ہیں. شرمگاہ کے لیے ہر شے جائز ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے عورتوں کو جب حصہ لینا ہوتا ہے نا اور پسند کا خصم اور یار بنا لیتی ہیں, پھر وہاں پر آ کر کہتے ہیں اسلام میں تو عورت کو پسند کی شادی کی بھی اجازت ہے اور اسلام میں حصہ بھی ہے. اسلام میں پردہ نہیں ہے, دینداری نہیں ہے, نیک بچے پالنے نہیں ہے, شوہر کی اطاعت نہیں ہے, عشق مشوقیاں لڑانا منع نہیں ہے. ان کو پامال کر کے حصے چاہیے. دولت کے لیے اسلام کا استعمال کرو, شادیاں اور شرمگاہوں کے مزے لینے کے لیے کرو, راتیں میٹھی مزے کی گزارنے کے لیے کرو, جوانی جو تنگ کرتی ہے اس کے لیے کرو. خواہشات نفس کی بنا پر اسلام کو یوز کرتے ہو اور باقی ذمہ داریاں کچھ نہیں. خالص ہونا, دین کو لینے کے لیے خالص ہونا ضروری ہے. فلموں سے آپ کو خالص ہونا نہیں ملے گا. دین کے لیے کبھی نہیں آپ نے سوچا تنہائی میں بیٹھ کر لڑکی دیکھ کر دین یاد آ گیا, اچھا پہلے یہی باتیں کرتے, پھر آپ کا مسئلہ کون سا ہے, میرا کون سا ہے. ہم دونوں تو وہاں پر بیٹھ کر دین کی باتیں کرتے ہیں. او میرا ایک دوست لڑکی کے ساتھ باتیں کرنے لگا, میں نے کہا کیوں اتنی داڑھی جماعت دعویٰ پٹے رکھے سنت رسول, مجھے ہر دفعہ کہتا رہے تو بے عمل ہے, اور تھا بھی میں ایسا ہی. داڑھی اس کی اتنی لمبی آوارہ ہوگی, میں ادھر صرف کینچی رکھی ایسے ہی کاٹنے لگا. دوست بیٹھے تو کہا کاشف جی کٹو جی داڑھی ایڈی وڈی ہوگی. مذاق کے طور پر میں نے ایسے رکھی, ہر پرے ہٹ جا تو قیامت دن خدا نو جواب دے گا, دیکھ لا رسول اللہ تیرے کے کھڑے ہون گے. تو اس نے ایسی بات کی, یقین جانے کر میں مذاق ہی رہا تھا لیکن میرا دل دہل گیا ایک دم. میں نے کہا چیو انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا بھائی پتہ نہیں کس عقیدے سے اس نے رکھی ہے, لڑکی کے ساتھ دن رات پاتے ہیں. میں نے کہا یہ کون کہتا بہن بنائی, 5 بہنوں کا بھائی اپنیاں چھڑ کے بگانیاں پیڑ بڑھائیاں. میں کہنا دین پڑھاؤنا انہوں دیتے ہیں, چسکے فلمیں فیس بکوں پہ دین بتا رہے ہیں. پردہ میں انہوں کتاب دیتی ہے, انہوں گفٹ کیتی ہے, میں ماہ تمام پہ جیا انہوں. انا للہ و انا, مجھے پٹیاں پڑھاتے ہیں آپ, کاشف علی کو پٹی پڑھائیں گے. اللہ کے بندے مجھے دن رات شیطان میرے سامنے آ کر بتاتا ہے, سیکھتا ہے میرے سے کاشف علی گناہ کیسے کیے جاتے ہیں, لوگوں کو کیسے مادہ کیا جاتا ہے. سمجھ گئے, جو اس کا خود میں تابع ہوں آپ نہیں ہوں گے. میں تو یہی تو ساری زندگی دیکھ کر یہی دین سے دور رہا کہ کبھی جمعہ نہیں میں نے پڑھانا, کبھی نصیحت نہیں کرنی. ہر بندہ تو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. کیا اہل حدیث دیوبندی بریلوی جس کے گھر جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں تو ادھر پہ پتہ چلتا ہے بندہ کدھر کو لگا ہوا ہے. بہانے پھر بھائی آپ کے پاس ہیں. اور جو آدمی دین فرج اور شکم کے ذریعے سے دین کی طرف آئے گا, فرج شرمگاہ اور شکم روٹی, جی ہم نے اس لیے کھانا کھلاتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر یہ جماعت اسلامی یہ دعویٰ والے لوگوں کے اندر راشن بانٹتے پھرتے ہیں کہ ہماری طرف آئیں گے. نبی نے شیب ابی طالب میں راشن بانٹا تھا, بلال کو راشن بھیجا تھا, سمیہ کو راشن بھیجا تھا, عمار کو راشن بھیجا تھا رسول اللہ نے, صہیب رومی کو راشن بھیجا تھا, زنیرہ جس کو مار مار کے حضرت عمر فاروق کی دونوں بازو رہ گئے اس کو رسول اللہ نے راشن بھیجا تھا. سمیہ جو چیر دی گئی یاروں سے رکھ کر وہ راشن گیا تھا اس کے گھر میں, رسول اللہ راشن دے کر گئے تھے. بھوکے تھے پیاسے تھے, شیب ابی طالبیں کاٹی, نبی کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا, کفار کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا. روٹی بھوک, انہوں نے کہا بھوک سے آزمائے جائیں گے, انہوں نے کہا لے پھر بھوک سے آزمائے گا, بھوک سے آزمائے گا. آپ کو تو دو جی خودکشی کرنے سے روٹی نہیں ملی,
بتائیں رسول اللہ کے دور میں جس کو روٹی نہیں ملی اسے خودکشی کرنی. لوگ تو مزے سے پڑی روٹی چھوڑ دیتے تھے نبی کے سامنے. نبی کو تقریر کرنی پڑ گئی, عورتوں کو نہ چھوڑو, نیند کو نہ چھوڑو, روٹی نہ چھوڑو, میں محمد روٹی بھی کھاتا ہوں, عورتوں سے بھی میں لطف اندوز ہوتا ہوں, میں محمد سوتا بھی ہوں, تم بڑھ گئے ہو مجھ سے آگے. یہاں رسول اللہ سے ہم کو بتانا پڑتا کہ آپ کے رسول روٹی کم بھی کھاتے تھے. آپ کے رسول کے ہاں 3 دن روٹی نہیں پکتی تھی, کئی مہینے بیویوں سے جمع نہیں کرتے تھے. آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ راتوں کو بار بار اٹھتے تھے. آپ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے, رسول صحابہ کو یہ بتا رہے ہیں, قیامت نہیں تو اور کیا ہو گیا, قیامت نہیں تو اور کیا ہو گیا. روٹی کے ذریعے سے اور شرمگاہ کے ذریعے سے دین کی طرف آتا ہے, وہ دین کبھی سچا نہیں ہوتا. بیٹھے کیسے فضیل بن عیاض آدھی رات کے وقت عورت سے زنا کرنے کے لیے دیوار ہی پلانگ رہے تھے. کاری کی آواز آئی, کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں؟ فضیل نے کہا ہاں آ گیا. ترک دنیا کر دی. بادشاہ وقت کا ملنے کے لیے ہارون ان کے گھر میں گیا, اندھیرا کر دیا, دیا بجھا دیا. بادشاہ داخل ہوتا کہا حضرت جہاں مرضی چھپ جائیں. ایسے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑی لیے, نصیحت کے لیے دیا بجایا, پکڑا, فرمایا ہاتھ تو خلیفہ تیرے بڑے نرم ہے, پر اگر جہنم سے بچ جائیں. غش کھا کے ہارون گر گیا. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آئی, فرمایا بادشاہ کا نصیحت یہی, تجھ سے پہلے بڑے آئے اور پہلے بڑے گئے ہیں. تجھ سے پہلے بھی یہاں ایک شخص تخت نشین تھا اور اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا بڑا یقین تھا, آج کل اٹک میں ہے. اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا بڑا یقین. تم نے کام کر دی تھی جب تمہارے ہتھے چڑھے تھے, تم نے کیا کیا دعوے کیے تھے. آج ان کی سختیوں پہ روتے ہو. جب تمہارے ہاتھ باغ دوڑ آئی تھی, میں ایسی اتروا دوں, میں ٹھنڈا پانی نہ پینے دوں, میں یہ کر دوں, میں وہ کر دوں, کیڑیاں چپتی, فلانا وہ چھوڑ دو, ٹائلٹ میں ہے تو میں. اس وقت تم ہنستے تھے. یہ آئین تھا, یہ قانون تھا, یہ کیا تھا. اب ان کی باری آئی, وہ ڈگڈگی بجائیں گے. یہ دیکھا جائے گا گھوڑا راہ مدان, کبھی تمہاری باری, کبھی ہماری باری, کبھی وہ غالب, کبھی تم غالب. کفر سے لڑے گا, اللہ ان کو کمزور کرے گا. اور آپ میں سے جو کفر کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ ہو کے لڑیں گے, آپ کو بھی اللہ تباہی کے دانے پہ اڑائے گا. آپ کی ابھی تو آپ کی دمیں کاٹنی ہے, عوام کی تو اللہ کاٹ رہا ہے نا. ابھی تو بل شروع ہوئے, کاٹ رہا ہے اللہ. جیسے ان کی دم کاٹ دی, آپ کی بھی کاٹ رہا ہے. چیخے نا اب دمیں کاٹنے پر. ہوگا کیا, کس طرف کو یہ باتیں جائیں گی. شرمگاہوں سے اور ان کے ذریعے سے آپ دیتے ہیں. یہ کسی صورت جو آدمی اس طرف کو آتا ہے, 3 نظریاتی طور پر بیٹھے. اور اس کے بعد بادشاہ نے پوچھا کہ میں اس کے بعد آپ بتائیں. فرمایا حساب دینا پڑے گا. تو اس کے بعد فرمایا حضرت آپ کی کوئی خواہش ہو. یہ وہ دوست جو مجھے کبھی کہتے کاشی بھائی کچھ کھانا ہے, کچھ پینا ہے, کچھ. اللہ کے بندے ہمارے منہ سے کیا نکلواتے ہیں آپ, ہمیں کیا نکلواتے ہیں. ضرورت آپ محسوس کرتے, لے نہیں ضرورت محسوس کرتے, چھوڑ جائیں. ہم سے کیا کہلواتے ہیں. وہ صحابی تھے وہاں پر, تابی کر رہے تھے طواف, قاسم کر رہے تھے. آ گیا بادشاہ ولید, حضرت صاحب آپ اللہ کے پہنچے بزرگ ہیں, کچھ مجھ سے مانگ لے. فرمایا اللہ کے گھر میں مجھے مانگتے شرم آتی ہے. یہ بیت اللہ میں بھی پیٹا ہے وزیر کہ عراق کے مقدسات پر اور آپ کے مکہ اور مدینہ کے اندر یہاں سے ویزے لگوا کے فقیر مانگنے جاتے ہیں. لوگ اللہ کے مغفرت مانگنے جاتے ہیں, وہ دنیا اکٹھی کرنے کے لیے جاتے ہیں. ہاں جی, اس لیے میں کہتا ہوں یہ حج عمرے ایسے نہ کہ 2 کروڑ حاجی گیا, بہت تھوڑے حاجی ہوتے ہیں. کوئی جاتا ہے عمرے پر, وہ جس کے جانے کے رنگ ڈنگ اور ہوتے ہیں, آنے کے بھی رنگ ڈنگ اور ہوتے ہیں. فرمایا میں تجھ سے کیوں مانگوں, میں تو اللہ کے گھر میں کبھی مانگنا مجھے شرم آتی ہے کہ بیت اللہ سامنے ہے, تو ادھر طواف کرتے کو کہتا ہے کچھ مانگنا تو مانگ لے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکمران کیسے کیسے بے غیرت ہوتے ہیں, پیسے والا کیسے تماشے لگاتا ہے. مانگ لے. عالم کی ازمائش آ گئی, سچے عالم کی, جھوٹے کی تو دنیا بھر آئی, کسی سے پوچھ لیا. او تک نہ دن سہانے آئے موسم رنگیلے سہانے, جیا نہیں مانے. آ گیا اس کا تو سہانا موسم, کسی بڑے نے پوچھ لیا, اس کے پاس پیسے آ جائیں گے. اب عالم کی شامت آئی, ازمائش میں آ گیا عالم. تابی ازمائش میں آ گئے. تابعین کے قصے پڑھے, یہ ایسے بکے ہوئے نہیں تھے. اگر کچھ لوگ اس میں برے تھے, سارے نبی نے کہا میرے سے بعد میں تیسرا قرن, تیسرے درجے کے لوگ بھی بڑے آئیں گے مجھے چاہنے والے.
ویسے کرنی جیسے حسن بصری جیسے. او مانگا, باہر نکل کے بات کریں گے. باہر نکلا, کہا مانگے, فرمایا آخر دے سکتا ہے؟ کہا او میرے بس میں نہیں. تو فرمایا دنیا کی بات کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا دنیا تو آج تک میں نے دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی, تجھ سے کیسے مانگوں؟ دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی. دنیا کو چاہنے والے, دنیا کے ہے مسافر, منزل تیری قبر ہے, طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے, 2 دن کا یہ سفر ہے. کس کس نے اپنی قبر کا سامان نکال کے رکھا اور کفن کا؟ یہ کہے تھے میرے ساتھ عمرے. میں نے کہا ایک وظیفہ بتاتا ہوں جب تم لوگوں کو, میں نہیں بتاتا. ہر رات یا بوقت تہجد یا مغرب کے بعد میں روزانہ اپنا جنازہ پڑھتا ہوں, زمین پہ رکھ لیتا ہوں اپنے آپ, اللہم اغفر لی, اللہم ابدل لی دارا خیر دارہ, مجھے ایک اچھا گھر دے اس دنیا سے, واہلا خیر اہلہ, میری قبر کو وسعت عطا فرما, حساب کتاب میرا آسان, راحت والی میری جان نکلی, صدیقین کے ساتھ حشر ہو, میدان حشر میں آؤں تو تمہیں سختی سے نہ ملنا, اللہ بخش دے مجھے جنت میں داخل کر دے. یا اللہ میں کاشف علی اپنا جنازہ خود پڑھتا ہوں, لوگ تجھے بخشانے کے لیے سفارشی کہیں گے, میں اپنی سفارش خود تیری بارگاہ میں کرتا ہوں. مجھے بتائے دنیا کس طرح اس کے دل میں آئے گی. میرے استاد جی روزانہ اپنا جنازہ پڑھتے تھے, لوگوں نے تو ان سے یہی سیکھے نا. میں تو ان کی مناجات, میرے پاس کاپیاں بھری پر ان کی مناجات کی, وہ کیا مانگتے تھے. آج صبح میرا دل چاہا, میرے دل نے کہا وہ کاپی شائع کر جس میں تیرے استاد نے, جو یہ تو اس کے بیٹوں, ان کی اولادوں, ان کے شاگردوں کو نہیں پتا وہ جو تنہائی میں کیا مناجات کرتے تھے, ہاں, جس میں ترک دنیا اور اپنی آخرت کے بارے میں وہ روتے تھے. دنیا تو کہتے میں نے دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی, تجھ سے کیسے میں دنیا مانگوں. علماء تونگری فقیری نہیں جب تک کاٹیں گے. 5 کروڑ روپیہ عمران خان نے دیا تھا نا مولوی سمیع الحق کے مدرسے کو, پتا کیا بنا, انہوں نے اس وقت تو وہ لیا, کہا آتے ہی جائیں گے, پتہ نہیں مولوی مر گیا, یہ جیل میں چلا گیا, اب مقروض ہو گئے. 70 سالوں کے بعد آ کر اعلان کیا ہے کہ مرکز اپنا جامعہ مقروض ہو گیا. پہلے جب اللہ پہ توکل تھا تو اعلان نہیں ہوا, جب حکمرانوں پہ توکل ہوگا پھر اعلان ہو گئے پھر اعلان. ہاں, آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا کی خاطر فرج اور شکم کے ذریعے سے, روٹی کھلا کے اور پیشاب گاہ کے ذریعے سے خدا کی طرف یہ نہیں آیا جانا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, خدا کی کتاب کی طرف آؤ. عشق کا فرقہ بھی کوئی فرقہ نہیں. اللہ کہتا ہے کوئی فرقہ کسی نام سے بنے, کوئی فرقہ نہیں. اس کی بجائے اگلا میرا تجربہ سن لیں, جو اپنی نظریاتی مخالفت کرتے ہوئے اپنے خاندانی فرقے کی بنا پر دوسرے فرقے میں شادی کرتا ہے نا, اس کا بیٹا بیٹی ساری زندگی کے لیے ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں. یہ چیک کر لے جا کے. وہابیوں کے ہاں ریبیلیوں کی لڑکی عورت آئی, آپ کی نسل تباہ کر دے گی وہ عورت, توحید جاتی رہے گی. میں تجربے کر کے دیکھے. اور اپنی بیٹیاں اگر ان کے ہاں آپ نے دے دی, آپ کی بیٹیوں کو وہ رگڑا لگائیں گے اگر وہ ایک گہرے نظریاتی بھی دڑی جاؤ, جتنا جڑا ملتا ملی جاؤ, کری جاؤ. شادیاں اب آپ کرتے ہیں صرف پیسے کی بنیاد پر. نظریاتی اگر ہوا نا تو آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں گی. مت کریں یہ شادیاں. ٹھیک ہے آپ اپنے مسلک پہ رہے, ہم آپ کو چھیڑیں گے نہیں, دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کریں گے, جھگڑیں گے نہیں, بم نہیں ماریں گے, خون ریزیاں نہیں کریں گے, لیکن مسلکوں میں کسی کو دخل دینے کی کوشش نہ کرو. میرے سامنے ہر وہ شادی تباہ ہوئی الا ماشاءاللہ کوئی بچ گئی جس شادی کے اندر 2 فرقے. اخیر جب شہوت کا پردہ ہٹ جاتا ہے, بچوں کی تربیت کا موقع آ جاتا ہے, ہماری آپ تقریریں سنتے ہیں کہ دعوت توحید کی طرف جائے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, پھر جنگ چل پڑتی گھر کے اندر. عورت بچوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے ماں. اور ایک بات آپ یاد رکھ لیں بھائی جان, آپ باپ ہیں, آپ کو ایک پتے کی بات بتا دیتا ہوں, آپ بیٹے بھی ہیں.
یاد رکھیں دنیا کے اندر ووٹ ماں کا ہے، ووٹ ماں کا ہے۔ باپ سارا دن کتے کی طرح کمائی کھوتا بن کے کما کے لا کے لے، ماں کا ایک قانصور ایک مظلومیت بچے کو اپنی طرف کر رہے، تمہیں کیا پتا میں نے اس کمینے کے ساتھ کیسے زندگی گزاری، تمہاری وجہ سے تو میں یہاں ٹکی رہی ہوں۔ یہ نہیں پتا کہ اس کمینے کے ساتھ میرے اچھے باپ نے پتا نہیں کیسے زندگی گزاری، اس نے میرے باپ کے ناک میں بچا کے اس کو ہمیں لگ کروایا اور ساری تباہی اس نے پھیری۔ ماں ایک ایسی چیز ہے جو مظلوم ہو جاتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں ایک، آپ کو پتا ہے پیدا جب ہوتا ہے تو ایک انول ہوتی ہے جسے آپ ناڑو کہتے ہیں، وہ بچے کے پیٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ دائی کاٹ دیتی ہے، پر یاد رکھے روحانی طور پر وہ کٹتی نہیں ہے۔ ماں اس ناڑو کے ذریعے سے بچہ جہاں بھی چلا جائے، عورت کی شرمگاہ میں چلا جائے، کہیں اور باہر کھینچ لاتی ہے، اس کے پاس وہ ناڑو ساری زندگی لگا رہتا ہے، وہ کھینچی جاتی اس کے، جہاں پہلے ڈیل دیتی رہتی ہے، کہتی شادی آپ ہی بیاتی، آپ ہی سب کچھ کرتی، جہاں کہیں بچہ کتے کی طرح پھری جائے سارا دن، ماں پھر ایک اس کے ذریعے ایسی ایک جذباتی بات کہتی، وہ ناڑو جذباتی بات وہ کھینچتی رہتی ہے، بچہ پھر امی کو، پھر ابھی آپ کو ماں کی شان، اس لیے آپ کو امی کی شان پہ جمعے بڑے پیارے لگتے ہیں، پھر روتے ہائے میری ماں، ہائے میری، میں بھی روتا ہوں ماں ماں کر کے، پر انصاف کی بات ہے مائیں ساری نیک نہیں ہوتی۔ جس طرح بریلویوں نے رسول اللہ کی ذات میں غلو کر لیا نا تو بہت آگے چلے گئے۔ ماں باپ کی شان میں غلو نہ کرو ماں باپ کی شان میں غلو، بہت اچھی ہوتی ہیں، نیک ہوتی ہیں، متقی پرہیزگار، امیوں کے اعلیٰ مقام، ان کی خدمت کرو، سب کچھ کرو، پر ان کے عقیدے نہ لو، عقیدے تمہیں پھر دے ماں تو اس کو پرکھو، باپ دے پرکھو۔ کفار یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں یہ عقیدے دیے تھے، عقیدے نہ مانو، عقیدے پہ کوئی نہیں۔ اس لیے عورتوں کی شرمگاہوں پر یہ فرقہ عشق نامی جو بنا ہے، اس کے جو اثرات برے آئیں گے نا، اچھے جتنے مرضی پیدا کر لو، میں آپ کو شراب کے 100 فائدے بتا سکتا ہوں، 100 فائدے شراب کے میں بتا دیتا ہوں، آپ 1000 زنا کے بتا دیتا ہوں، آتے میرے مجھے وہ بھی سنا دیتا ہوں آپ کو، تو بھائی ہو جائے گی ساری۔ یہ کیا ہے؟ وہ اپنی طرف زبانی پر نہ بھائی نہ اپنا مسلک جو ہے، توحید بڑی مشکل سے کسی کے ہاتھ میں آئی ہے، توحید کسی قیمت میں نہ بیچو۔ یہ شکلیں آپ کی، میں آپ کو سچ بتا دیتا ہوں، نوجوان میرے پاس ایک آیا اور وہ سر دھنے ایسے ایسے کرے، کہتا استاد جی میرے تو دل کو ٹھنڈ اب ختم ہو گیا، پتہ نہیں کہ اس کی تیاری تھی نا، اس کے دل پہ چوٹ کر گئی۔ میرے دل پہ بھی مولانا اسحاق صاحب کا پورا خطبہ کوئی نہیں اثر کرتا تھا، بس ایک آدھ جملہ، ایک آدھ ہوں ہاں ان کی ایسی ہوتی تھی جو تڑپ والی ہوتی تھی، وہ ایسے چوٹ مارتے وہ گناہ کٹ جاتا، ختم ہو جاتا۔ میں بھی جلدی نہیں مانتا تھا، پر وہ بات، ان کا کوئی آنسو، تغیر، خوف خدا، اچانک بیٹھنا ان کی صحبت کا، وہ بدلتا تھا۔ جمعہ شمع مجھے ان کا نہیں بدل سکتا تھا، وہ مجھے نہیں، اس سے کیا بدلنا تھا۔ وہ علم بہت لوگوں کے پاس ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، تقویٰ نہیں ہے۔ مولوی صاحب کی خوبی تقویٰ ہے، اس کا اللہ سے جڑنا ہے، اپنی صلاحیت اللہ کے لیے بیچ ڈالنا ہے، اس سے معرفت الہی کے دروازے اس کے اوپر کھلے۔ میں نے اس کو تنہائیوں میں روتا پایا، اس کے ساتھ حج عمرے کیے، اس کی تہجدوں کا میں گواہ ہوں، اس لیے مجھے اس کا تقویٰ چھین کے لے گا، ورنہ مجھے وہ قائد کر جاتا ہے۔ یہ دین ہی کہاں چڑھا تھا، دین ہی کہاں چڑھا تھا۔ علم کیا چیز ہے؟ یہ کتابیں یہ آپ کو تقوی سے جوڑتی۔ عمل ان کا ایسا تھا، ایسا عمل، توکل ایسا انہوں نے مجھے واقعہ سنایا کہ وقت آیا، نہیں دیکھی عورت کاشف، میں تو نگاہ اٹھا کے سوچا بھی نہیں، کیسے جنسیات کو کہا، پیٹ کو مولوی صاحب کیسے قابو کیا آپ نے، ایسی ایسی باتیں، حیرت ناک ان کے قصے آج بیان کروں، لوگ کہیں گے محمد علی مرزا بابوں کا رد کرتا ہے، آپ نے مولوی صاحب کوئی بابا بنا ڈالا، وہ بابا ہی تھا پر حقیقی بابا تھا، لیکن آپ کو اس کی زندگی سے نہ لگا، آپ بس کہتے تھے حوالے دے جا، حوالوں والا بابا نہیں تھا، حوالے تو آپ گوگل میں ڈال کے نکال لیں، شاملہ میں ڈال کے نکال لیں۔ تقوی شاملہ سے کہاں سے سیکھیں گے؟ معرفت الہی کہاں سے آئے گی؟ مناجات کہاں سے آئیں گی؟ اس کی گریہ کہاں سے آئے گا؟ اس کا رونا، اے موقع پہ اللہ سے ڈر جانا۔ اس کے سامنے پیسوں کے انبار لگے تھے، مجھے یاد ہے، میں نے دیکھا استاد جی نے کس طرح اس کو پرے کر کے پھینک دیا کہ اٹھا کر لے جائیں۔ مجھے اور بھی ان کے قصے بیسیوں یاد ہیں۔ آپ کہیں گے اچھا یہ بھی ان پہ وقت آیا؟ ایسا ایسا وقت ان کے اوپر حملے ہوئے، آخری عمر میں، آخری دن تک، 2 دن پہلے جو ان پر حملہ ہوا، مجھے انہوں نے بتایا کاشف علی یہ ذہن میں آ رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا استاد جی چھوڑ دیں آپ اس کا، ہم اس کی طرف خیال ہی نہیں۔ ہاں کہتے یہی ایک طریقہ کار ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ زندگی کی منزل بھائی بہت مشکل ہے، پل صراط سے ہی آپ گزرے، آگے تو کیا گزرے، جس کی یہاں پریکٹس ہے وہ وہاں پریکٹس پہ پورا نکل جائے گا۔ بجلی کی گناہ سے بجلی کی تیزی سے گزر جاؤ، گناہ پہ کھڑے ہو کے سوچنا نہیں کہ کروں کہ نہ کروں، نہیں کروں بس ہو گیا، پھر گناہ سے جان چھوٹے گی، ورنہ گناہ سے جان
نہیں چھٹے گی. اس لیے یہ عشق محبت کی شکلیں صورتیں دیکھ کر یہ جو ڈرامہ آ رہا ہے اس کے فتنے میں مبتلا نہ ہونا. ڈراموں پہ میں نے پہلے بھی ارطغرل غازی دیکھے, کتنے کا مجاہد ہو گئے, 4 دن چلے مڑ کے ٹھیک ٹھاک ہو, کچھ بھی نہیں ہے, اور اس کا کوئی اثر ہی نہیں. ورنہ اللہ اپنے نبیوں کو ڈرامے نہ کرواتا, ڈرامے ہی لے کر آیا تھا. حضور پاک کی مخالفت میں قریش نے ڈرامہ باز لونڈیاں عورتیں پورے ڈرامے لکھے ہوئے لے کر آیا عجم سے. ادھر حضور قرآن سنائے, ادھر وہ ڈرامہ کر رہے تھے, تھیٹر کر رہے تھے. نبی پاک نے کہا کہ نہیں, او اللہ نے کہا پھر وہ لے آیا ایک ظالم خدا کے مقابلے میں بنا کر آئی تھی. یہ قرآن مجید میں ہے. تھیٹر اس زمانے میں بھی تھا, کوئی نئی چیز نہیں تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ اور ہدایت عطا فرمائے. جمعہ بالکل میرا دین تھوڑا پڑا, پر میں پھنس گیا ہوں نا, میں پھنس گیا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ تیری قوت کم ہو رہی کاشف جی, آدھے گھنٹے کا پڑھا, 12:30 شروع کر, 1 بجے ختم کر دے. او علی زہیب بھائی سے فون آیا, او جی آپ نے اتنی جلدی جمعہ ختم کر دیا. میں نے کہا مجھ میں اب قوت نہیں رہ گئی, میں نے باقی ریزرو رکھی ہے یاد الہی میں صرف کرنے کے لیے. یہ تو کام ہوتے 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 ایک دن آ جائے گا, بالکل ختم کر دوں گا. کر میں نے دینا ہے, کیونکہ مجھے اللہ کی یاد زیادہ تڑپاتی کہ اب گناہ, جس طرح فضیل بھی نے یاد نے کہا نا کہ اب تو آ گیا دوبارہ میرے پاس نہ. سمجھ گیا, میں پہلے اتنے گناہ کر کر کے تھک گیا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرا پل صراط آسانی سے گزر جائے گا, یہ جان آسانی سے نکلے گی. اللہ تعالیٰ میری قوم کو ان ڈراموں کے عذاب زوال سے محمود اور محفوظ فرمائے اور زیادہ سوشل میڈیا سے بند کرے. ابھی میرے ایک دوست نے فیصلہ کیا اور بہت اچھا کیا, میرے کہنے پہ کہتا جنت الفردوس میں استاد جی آ گئے. میں نے کہتا یہ بڑا موبائل ہی بیچ لیا, چھوٹا لے لیا, اور اس کو بھی میں نے کہا کوئی اہم بات کس سے سننی, ورنہ یہ پاس ہوگا تو حرام کام ہوگا. حرام لڑکیاں آپ کے دائیں پائیں بیٹھیں گی تو آپ نے شہوت والے ہو ہی جانا. بندہ آیا مولانا اسحاق صاحب کے پاس, بہت عہدے پر, بڑا ٹھیک ٹھاک لگژری گاڑی, یہ وہ, بنا ٹھنا, بڑا نیک متقی پرہیزگار. آ کے مولانا نے کہا تم اس کو دیکھتے ہی مولانا مجھے نصیحت فرمائے. مولانا صاحب بڑے, یہ لوگ سمجھتے ہیں مولوی صاحب کوئی بولے بالے آدمی تھے, سیدھے سادے, انہوں پتہ ہی کوئی نہیں, پینڈو, سارے فریبوں کو جانتے تھے. انہوں نے بیٹھتے اس کی طرف دیکھ کر کہا, بیٹا میں تمہیں کہتا ہوں عورتوں کے فتنے سے بچی. وہ تھا مولوی صاحب نے اندر لگائی, پیپ نہ پڑیا پھوڑا, اور ماری مولوی نے سوئی جو نکلی پاک. اس نے کہا مولوی صاحب جس جگہ پہ میں بیٹھتا ہوں نا وہ لڑکیاں آپ کے نرم گداز پٹ ان کے ایسے ہیں کہ آپ کی گودی میں بیٹھ جائیں, آپ گمراہ ہو جائیں. اس نے بھی دیسی جواب دیا مولوی صاحب سے. مولانا کا پتر میں ہی ویکھ لیا سی تیرے وچ کہ میرا یہ بچہ کتنے گمراہ ہو سکتا. بہت بڑی کمپنیوں کا ڈائریکٹر, اس پورے ملک کی کمپنی کا ڈائریکٹر, بلکہ 3 ملکوں کی, کینیڈا, ادھر اور مصر, 3 ملکوں کا ڈائریکٹر تھا. مولانا صاحب نے کہا پتر میں ایسے واسطے جڑی گل میں تیرے چ دیکھی نا میں وچوں یہی تھی. وہ تو تاڑ لیتے تھے بندہ کون. ایک بندہ کتابیں ایسی پڑھتا تھا, انہوں نے کہا یہ بندے کی طبیعت یہ ہے. میں نے کہا آپ کو کیا کہتا ہے, اس کا رجحان یہ ہے, یہ وہ کتاب نکال کے رہا ہے, ورنہ میری لائبریری میں آج تک اس کتاب کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. استاد جی تھے, بند آنکھیں نہیں تھی, لیکن کیا تھا, سب کچھ اپنا اللہ کی راہ میں دے گئے. اللہ تعالیٰ نے گری کے رحمت کرے, مرشد کامل کی صحبت میں اتنا سی مجھے سمجھ عطا فرمائی. دریا سمندر وہ اپنے ساتھ لے گئے, لینے والا کوئی نہیں تھا سمیت میرے. سب ان کے پاس تویز دھاگے لینے آتے تھے, دعا کرانے آتے تھے, چسکے لینے آتے تھے. اولاد کسی نے ان کو دی, ان کے گاؤں سے نہیں دی, ان کے نواسے نہیں آئے, کوئی ان کی راہ پر نہیں آیا. وہ اکیلے تنے تنہا تھے, مجھ جیسے ایک ناقص کو کچھ دے گئے. میں اپنے ذرے سے کام چلا رہا ہوں. اللہ اس ذرے کو قبول و منظور فرما کر سیارہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عبد المنان ٹھنڈا پانی. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کا 12 ربیع الاول دیکھنے بھی نہ جائیں. سمجھ گئے؟ جیسے شیعوں کی تعزیہ ماتم, ان کی مام بارگاہوں میں جانا یہ مناسب آپ کے لیے نہیں ہے نا. دیکھیں بعض اوقات دودھ بالکل ٹھیک ہوتا ہے, لیکن ڈاکٹر مریض کو منع کرتا ہے کہ آپ دودھ نہیں پئیں گے, یہ پھارا کر دے گا آپ کو. گوشت نہیں کھائیں گے, آپ کا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے. چربی سے پرہیز کر لیں کیونکہ کولیسٹرول آپ کا بڑھتا چلا جا رہا ہے.
آپ دل کے مریض ہیں، آپ جگر کے مریض ہیں. اتنے مرض ہیں اس امت کو کہ اگر بدعات دیکھنے کے لیے گئے نا تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے اس میں آ ہی جانا. سمجھ گئے؟ کوئی ان سے سروکار نہ بچوں کو دکھانے کے لیے لے کے آؤ تمہیں پہاڑیاں دکھائیں، بچے کی کریے. بچوں کو آج پیار سے بہلائیں، مارے نہیں. اگر باپ بہلا نہیں نہ سکتا دنیا کے اندر، وہ باپ نہیں ہے، اس کو چاہیے خنزیر تھا، وہ ایک کتا تھا جس نے بچہ پیدا کیا جو ادھر. ماں اور باپ کی خوبی دنیا کے اندر سب سے زیادہ یہ ہے کہ بہلا جائیں بچے کو. جو بچے کو بہلا نہ سکے، اس کا دھیان نہ بٹا سکے، کیوں؟ بچے کا جو دھیان ہے وہ مبنی بھر دھیان ہے. دھیان کیا ہوتا ہے؟ دھیان سمجھتے ہیں؟ دھیان ہندی زبان کا لفظ ہے. دھیان کہتے ہیں مراقبے کو. بچہ ایک بات جب سوچ لیتا ہے نا تو اس کا مراقبہ کر لیتا ہے، اس بات پہ وہ کر لیتا ہے فوکس. وہ پھر اس کے دل و دماغ ہر جگہ پہ سرایت کر جاتی. پھر اس کی ایک ضد ہوتی اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. وہ پھر بھائی ساری دنیا جو ہے وہ پھر ضد نہیں توڑ سکتی. ماں باپ ہتھیار پھینک دیتے، کی کریے جی، پھر بچے ہیں یہ لفظ سننے کے لیے آتے، کی کریے جی. نہیں، بچے نبی علیہ السلام کے بھی تھے، بچے حضرت علی نے بھی پالے ہیں. سمجھ گئے؟ زینب بھی بیٹی تھی، حسن حسین بھی بیٹے تھے، صحابہ کے بھی، نبیوں کے بھی سب کے بچے تھے. آپ کے کوئی نوکھے بچے نہیں ہیں. ماں اور باپ کی خوبی یہ کہ دھیان توڑ جائے. مرشد کامل کی بھی یہی سب سے پیاری بات ہے. مرشد کامل اپنے مرید کا دھیان توڑ دیتا ہے بشرطے کہ مرید رانے آئے. مرید پہلے ہی سوچ کے آئے نا کہ میں دھیان تو ٹوٹن دینا نہیں ہوں. استاد جی وعدے مارتے رہ جائیں، آ جا میرے نا، آ جا میرے نا، آ جا تو میں بچا لوں گا. وہ کہنا نہیں، اتنے شوار میں لگے، تکے لگے. استاد جی تو کی پتا. استاد جی کہنا دفع ہو جا، نکل جا. پھر چل بعد چو کہنا میں اللہ دا دوست بنا دے. اللہ دا دوست تو کتنے بنا؟ تو شیطان دا دوست بنیا. جی تو شیطان دی دوستی پسند جس کو آگے، اس کو اللہ کی کیا پسند آئے گی؟ یہ نہیں ہونا. دھیان توڑ گیا نا دنیا کے اندر، اور دھیان توڑنا ایک فن ہے. سمجھ گیا نا؟ یہ اس طرح نہیں یہ ڈائنامیٹ لگانا ہے، کس کو اوپر سے توڑنا شروع کرنا ہے، کس کی کون سی جگہ پہلے درمیان والی بلڈنگ ہلانی ہے. یہ ہر مرید کی الگ ریکوائرمنٹ ہوتی، سب کی نہیں ہوتی. بشرطے کہ کوئی یہ کہے کہ آ کر استاد جی گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، اور ارادہ ہو گیا پکا، پھر کچھ گناہ نہیں چھوٹتے بھائی. تو یہ بچوں کو بہلانا ہے، ٹھیک ہے نا. ان کو آپ نے اس طرف نہیں جانے دینا، نہ نکالے نہ. اس لیے میں کہتا ہوں ایک دارالسلام ہونا چاہیے جس کے اندر سارے، نہ آپ کے 12 ربیع الاول کوئی منائے، آپ کی کلونی میں نہ بچے کہیں کھیلتے جائیں، نہ کوئی بچوں پہ اثر ہو محرم کون سا آیا، نہ پتہ چلے کون سا 14 اگست آیا، نہ کسی کو پتہ چلے 23 اگست کیا تھی پتہ ہی. ہاں ان کو ایک دن صبح صبح پتہ چلے کہ آج تکبیریں پڑھی جا رہی ہیں، آج عید الفطر ہے، آج عید الاضحیٰ ہے. اسی لیے یہ عید آپ کو اچھی لگتی ہے. یہ دھوم دھام سے منانی، وہ بیچاری سکی سڑی بسی ہوئی عید، وہ آپ کو کیا پتا وہ عید کیا ہے، اس کے نشے کیا ہیں، اس کے مزے کیا ہیں. اس کو منانے کے لیے بھی اہل اللہ کے پاس آنا پڑتا ہے کہ استاد جی عید کیسے منائے. کئی مہینے پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے کہ یہ عید اس طرح سے منانی ہم نے اس دفعہ. تو بھائی آپ تو بس جیسے 12 ربیع الاول کا پہلے ہی شور مچ جاتا ہے، عید کا کوئی شور نہیں مرتا. پہلے تو کتابیں چیزیں. دوسری چیز کہتے ہیں خطبہ لمبا کریں اور کتنا کہ لمبا کر کے. پچھلی دفعہ جمعہ میرا یہ ذہن ہے کہ 12:30 شروع کروں اور 1 بجے ختم کر دوں. پچھلی دفعہ شروع کیا، بندے آئے تھوڑے، پھر دل میں خیال آیا کہ ان کو بتانا بھی، تم اگر شروع کرتے ہو ان کو تو تمہاری روٹین کا پتہ ہے کہ 1 بجے، تو تم نے ان کا جمعہ خراب کیا. میں نہیں ہٹتا اپنے عزم سے. یہ نا کہ کاشی بھائی ہٹا گئے، کاشی بھائی کو کون ہٹائے، آپ پہ ہی ہٹوں تو ہٹوں، مجھے ہی کوئی میں دلیل دے دوں تو ہٹ جاتا ہوں. تو میں نے پھر سوچا کہ تمہارے ممبر بیٹھنے سے پہلے ان کا داخل ہونا ضروری ہے. یہ جلدی سے آئے، یہ تم بیٹھ گئے ممبر پہ، ان کا جمعہ ہو گیا خراب، سارے تیتے پہ گئے. تو 12:30 تک آپ یہاں پہنچ جایا کریں عملی طور پر کوشش کر کے. چھوٹے خطبوں کا میں نے ایک بنایا ہے، لیکن یہ فرقہ عشق ایک مصیبت آ گئی تھی. میں نے کہا اس سے بڑا وبال کی، کیونکہ مولانا مودودی نے ایک جگہ لکھا کہ یہ جو کافروں کا جو گریلا فوج ہے، اس کا نام ادیب ہے، شاعر ہے، تھیٹر ہے، موسیقی ہے. کہتے ہیں یہ گریلا فوج ہے کافروں کی. یہ جب حملہ آور ہوتی ہے تو مسلمان پسپا ہو جاتے ہیں. اس محاذ پہ ہم کھڑے نہیں رہ سکتے. یہ مولانا مودودی نے بہت بڑی بات کہی ہے. اس کے مقابلے میں ہماری کوئی فوج نہیں بنی. وہ فوج بنانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ ایک دارالسلام بنے جہاں پہ ایسے گریلے تیار کیے جائے، آپ نہ بھی جائیں نا وہ ان کے اوپر جلگار کر دیں. اس کے لیے محققین، علماء، پڑھنے لکھنے والے بچے جو توڑ نکال دیں ہر بات کا. آپ کے ہاں کون؟ نسیم حجازی جب تک کتنا اسلامی رائٹر ہے، وچ کڑی نہ پاوے
ان تک محمد بن قاسم پورا نہیں ہوں، تارک بن زیاد پورا نہیں ہوں۔ اور میں نے پڑھی پہلی دفعہ، میں کہ انہوں چکی جاندے سارے، تو نسیم حجازی نہیں پڑھیا، میں پڑھیا، میں کہتا ہے پاگل دے بچے، وہ تو دھیان کسی، جب دھیان اور گیان میں شہوت آ جائے، عورت، منصب، عہدہ، تو سمجھ لو وہ لٹریچر نہیں، وہ زہر ہے احرار کے حق میں، آپ کے حق میں احرار۔ عمیرہ احمد، اس کا پیر کامل سلار، ادو 23 سالہ کا سی، آج تو 23 سال پہ، ہوں تو 56 کا ہو گیا ہونا، انہوں ہوں کی پیار کرنا۔ الٹی کہانیاں، مرزیہ سمجھائی کدھر سے؟ پیر کامل، یعنی تیرے قرآن کافی نہیں سی، میں جی ڈرامے کے ذریعے سمجھاتا ہوں، میں جی شاعری کے ذریعے، شاعری یہ کرنی تو کوئی اچھی کرے نا، بدلے نا اب شراب کباب عورت سے، آنکھوں سے۔ ہمیں ان کی شاعری کے اوپر، دین کا، غالب کی شاعری کے اوپر پردہ ڈالنا پڑتا، تو آپ کو ہم بتاتے کہ نہیں وہ یہ کہہ رہا ہے۔ کوئی اقبال جیسی شاعری، حفیظ جلندری کا شاہ نامہ اسلام لے کر پڑھے، کسی کے گھر میں شاہ نامہ اسلام نہیں ہوگا، حفیظ جلندری کا پڑھے، او بڑا دردناک اس نے اسلام کا لکھا ہے، سادہ لفظوں کے اندر یقین جانے ایسے آپ پہ رایا اور شاعری۔ بس میرے حافظ صاحب تھے، میں چھوٹا سا تھا، وہ حافظ عبد الخالق صاحب شہر کی جامعہ مسجد کے اندر ہوتے تھے، بڈھے ہو گئے تھے، 40 سال امامت کرائے، تو حافظ جی کے پاس میں گیا تو انہوں نے مجھے ایک دن کا خطائیں معاف کر دے ان کی، گناہ گار ہیں یہ، شعر پڑھ کے سنایا۔ میں نے کہا حافظ جی کتنے پیارے شعر ہیں، یہ کس کے؟ کہتے پلیا شاہ نامہ اسلام دا ہے، یہ طائف دے وچ جدو حضور گئے اتنے حفیظ جلندری ایسے لکھا ہے۔ میں نے اسی وقت لے لیا۔ شاہ نامہ بالا کوٹ بھی ہے کہ کس طرح شاہ صاحب کے پاس ظلم ہوا اور سکھوں نے کس طرح مسلمانوں نے مل کے شاہ جی کو ختم کروایا۔ یہ اکیلے سکھوں نے نہیں مارا، پشاور کے پٹھانوں نے، پٹھان آج کے اسلام کے خلاف نہیں ہے، یہ پرانے ہی ہیں، ابھی بھی جو کچھ یہی تماشے لگا رہے ہیں۔ انہوں نے شاہ صاحب کو خود سکھوں کو بلایا، ان کو بتایا یہ راستہ جاتا ہے پہاڑوں سے، شاہ جی کو یہاں سے مارو، شاہ جی کو وہاں پہ انہوں نے قتل کرایا، یہ وہاں کے سارے خانوں نے مل کے، کیونکہ شاہ جی نے ان کا سود بند کرایا، نمازیں ٹائم پہ کرائی، بیواؤں کے نکاح کرائے، ان سے زکوٰۃ وصول کی، گلے پہ انگوٹھا رکھ کے، انہوں نے پھر سازش کر کے سرمایہ داروں نے شاہ جی کو مروا دیا۔ ٹھیک ہے، طریق ساری آپ کے سامنے بگاڑ کے رکھ دی۔ اس لیے عزیزو، آپ کو ٹائم پر آنا شروع ہوں تو پھر انشاءاللہ مختصر خطبے بھی کریں گے۔ عمرے پر جانے کے لیے بڑے دوستوں نے آفر کی کہ آپ تو ہمیں بتاتے ہی نہیں، ہم آپ کو عمرے پہ لے کے جائیں۔ میرے ساتھ عمرے پہ جانا، اللہ اللہ، یا بگڑ جاؤ گے یا خراب ہو جائے، یا عمرہ تباہ یا برباد، دونوں، یا تو ولی ہو کے آؤں گے سارے جانے بھی اتنے سارا کچھ چھاڑ تو سارے شیطان ہو جاؤں گے۔ میرے والا عمرہ تو آپ، میں کہتا ہوں جو ساتھ گیا وہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، اگلی باری میں لے آنا نہیں۔ میرے عمرے کو چھوڑیں، میرے عمرے میں 1000 نخرے ہیں، میری تو، میں تو کیفیات کے ساتھ عمرہ کرتا ہوں۔ میں کب یہ ساری چیزیں جو پوری کرنے کے لیے بھی ساتھ چکر لا لے فلانا، میں تو کیفیات، آپ تھک جائیں گے، بدل کے جائیں یہاں سے، آپ اور میں 24 گھنٹے آزمائش میں رہیں گے۔ جب آپ نے میری مانی نہیں، مجھے تکلیف ہو جانی، بس اتنی سی بات ہے۔ تو مرشد استاد کی پھل پایا، سمجھ؟ اس لیے جائیں آپ، وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی صحابہ کر سکیں، میں تو وہاں وارفتگی ہے میری، میں تو کیفیت عشق سے باہر نہیں نکل سکتا وہاں سے، کیونکہ جنون دکھانے کی جگہ ایک ہے وہ مکہ اور مدینہ، یا سرحد پر جہاد، یا سرحد پر جہاد، جنون ادھر ہے جہاں حمزہ کی لاش کٹ کر آئے گھر میں، حسین ابن علی قتل ہو جائے، جنون وہاں پر، یا اللہ کے گھر میں، دو جگہ جنون ہے، یا صوفی مجنون ہے اللہ کا، تو یا مجاہد مجنون ہے، باقی ابھی مجنون نہیں، باقی کے پاس ابھی عقل وہ جو نا کام کر رہی ہے۔ تو اللہ آپ کو لے جائے، تو جو بندہ جانا چاہتا ہے وہ پہلے اپنی پریکٹس کر لے۔ باقی بھائی نبی کی اہمیت یہ آ گیا ہے، نبی کی اہمیت کیا بتائیں آپ، کچھ نہیں اس امت کو ابھی تک پتہ چلا ہمارا نبی آیا کیوں تھا۔ کچھ تو کہتے وہ روٹی کھلانے آئے تھے، کچھ کہتے پانی پلانے آئے تھے، کچھ کہتے تھے وہ نبی غیب بتانے آئے تھے، کچھ کہتے وہ بتاتے کہ وہ بشر نہیں نور تھے، کچھ کہتے وہ حاضر ناظر تھے۔ یہ سارے مسئلے آپ نے سامنے بنا لیے۔ اہل حدیث جو ہے وہ ان کا اپنا ہی، وہ کہتے نبی بس ایسے ہی آیا، پیغام دے کے چلا گیا۔ شیعہ کے ہاں اہل بیت کو متعارف کرانے آئے تھے، دیوبندیوں کے صحابہ کو بنانے آئے تھے، حنفیوں کا ائمہ اربعہ کی تقلید کرانے آئے تھے۔ ہاں جی، بہت تھوڑے ارگی عوام آپ کہتے زانیاں، شرابیاں، چوراں، جھوٹاں، بے ایمان، ذخیرہ اندوز، دھوکے باز، سیاستدان، سب ہم کو نبی بخشوانے آئے تھے۔ شفاعت ان کے گھر کی ہے۔ آپ نے کہا بس کٹ کے نبی نے سانو جفیاں پا لینیاں جدو حشر دے دن آ جانے ہیں،
کٹ کٹ نبی نے جفیاں پا لینیاں. نبی کہندا سوکن سوکن, میں دوروں دوروں کہ ہٹ جاؤ میرے بعد بدتے, ایک کٹ کٹ جفیاں. میں کل ہی سن رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو کیا پتا کون سی لڑائی میں لڑوں. میں تجزیے لکھ لاتا ہوں, اتنے تجزیے, یہ میرے پاس ٹیپ پڑی اس کے اندر تجزیے میرے کیا سناؤ. اتنے گناہگاراں جفیاں پا لینیاں, اتنے انہاں نوں جفیاں پا لینیاں. جدوں نبی میرے حشر چ آ جانا ہے, رو رو کے سانو منا لینا. جدوں سارے نبیاں نہ کر دینی, میرے نبی نے اتنے ہاں کر دینی. کس گل تے ہے نبی تو اس بات پہ ہاں کرنی کہ یا اللہ کاروائی کا آغاز نہیں, انسان تڑپ گئے, کاروائی کا آغاز کیا جائے. غضب خدا کے سامنے سمن بکمن رین فرشتے تھے, کس طاقت دم مارے اس سے درتے عاجز ہو کے ٹینڈ بزرگ سارے. 8 دن تو رسول اللہ, پہلے یہ تو بتاؤ بھی نبی 8 دن اللہ کی منتیں کر, کیا حضور نے فرمایا حمد و ثنا. وہ کون سی حمد و ثنا ہوگی؟ حضور نے کہا ابھی اللہ نے چھپا کے رکھی ہے, حشر کے دن ہی میرے دل پہ وحی اتار دی تو پھر میں نے وہ شروع کر دی. پتہ نہیں وہ کیا اللہ نے, اللہ کو منانے کے لیے 8 دن اللہ کا غضب بھی ٹھنڈا نہیں ہونا. اور قرآن مجید میں آتا ہے سورہ نبا کہ اس کے سامنے بول نہ پائیں گے فرشتے اور نبی صفن صفا, اے ہاتھ باندھے نیچے کھڑے ہوں گے, آنکھ اٹھا کے نہیں کوئی دیکھ سکے گا. آپ کہتے ہیں اشد الدین نبی نے بلا لینا, نہ کرے اس طرح کیجئے. نبی کی اہمیت اور ضرورت سمجھنے کے لیے میں نے سوچا تھا, لیکن وہ میں نے کہا جمعہ جو ہے نا وہ پھر کبھی میں پڑھاؤں گا. وہ اب آپ کو اس کے اوپر جمعہ پڑھانا ہے. نبی کی اہمیت, نبی کی ضرورت, نبی چاہیے بھی کہ ہمیں نہیں چاہیے. آپ پانی کا گلاس مجھے لا کے, میں نے کہا بھائی میں نے پیا ہوا ہے, اور رسول اللہ کی ضرورت کیا تھی, اور پھر رسول اللہ کو آخری نبی بنانے کی ضرورت کیا تھی. چلاتا رہتا سلسلہ. ابھی زیادہ فتنے, زیادہ نبی چاہیے تھے. پچھلے نبیوں کی اہمیت کم تھی یا رسول اللہ کی زیادہ تھی؟ نبی یہ جو کام کرنے کے لیے آیا تھا پچھلے نبی کر کے نہیں گئے تھے. یہ سارا مولانا صاحب نے بتایا, امکان وحی, امکان نبوت, وقوع نبوت, نبی کی ضرورت, نبی کی اہمیت, منصب نبوت کا حامل, کہ اس جیسے کہتے ہیں ممبر پہ بیٹھنے کے آپ قابل ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام منصب نبوت, نبوت کا جو ممبر تھا اس پر بیٹھنے کے قابل تھے. ہاں تھے. وہ قابلیت کس بنا پہ تھی؟ جیسے آپ کہتے ہیں آپ نے درس نظامی کیا تو آپ بیٹھ جائیں. نبی نے ایسا کیا کیا ہوا تھا, اس کے پاس کیا ایسا تھا جس کی وجہ سے وہ نبی منصب نبوت پہ بیٹھ گیا؟ پھر اللہ نے کہا کہ سارے نبی کے ساتھ ہو جاؤ. پھر کہیں کہا میں اللہ, جبریل, مومنین, ملائکہ سب کو حکم دے دیا نبی کے ساتھ ہو جاؤ. 5-5 ہزار بندہ کہہ رہا ہے نبی کے ساتھ ہو جاؤ. فرشتے آ گئے, جبریل علیہ السلام گھوڑے پہ بیٹھے آ رہے ہیں, اور جس کے 300 پر 100 ہاتھ مشرق سے مغرب تک کا, وہ رسول اللہ کی مدد کو آ گیا. کیا ایک فرشتہ کافی نہیں تھا؟ 5000 اللہ نے کہا مسومات, بیج فوج کی طرح لگائے, اسپیشل گارڈ اوپر سے آسمانوں سے اتر کے نبی کی مدد کو آ گئے. نبی کیا ہے؟ پہلے اپنے نبی کو سمجھنے کی کوشش کریں. نبی سے پیار نہیں آپ کو ہونا. یہ سارے جتنے بھی عقیدتیں ہوتی یہ کھوکھلی ہیں, کھوکھلی ہیں. اگے پیچھے یقین جانا, میں فجر ٹائم بیٹھا رہتا, میں روز تماشا دیکھتا ہوں, بیٹھا کوئی آواز ٹائم پہ نہیں آتی. جب 12 ربیع الاول آتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ, پہلے ہی شروع, کیونکہ کہتے پیر کے دن صبح صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. یہ بھی اس دن سویرے اٹھ جاتے بریلوی. چلو ان کو بھی پتا بھی صبح اٹھنا چاہیے. اگے پیچھے بے وقت اذان, صرف ایک اہل حدیثوں کی ٹائم پہ اذان ہوتی, وہ بھی کوئی کوئی اہل حدیث دیتا ہے, ورنہ وہ بھی کوئی 10 منٹ پیچھے, کوئی آگے, شیعہ 10 منٹ پہلے شروع کر دیتے. فجر کا ٹائم پر نہ ہونا بتاتا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر مولوی سوئے اٹھے کوئی 20 منٹ بعد اذان دیتا ہے. میں سنتا رہتا ہوں, اذانوں کے اندر ہی امت کا زوال چھپا ہوا ہے. زوال کیسے؟ مولوی نے اذان دی, اذان دینے کے بعد مسجد میں کوئی بھی نہیں آیا. میں یہ اکیلا آیا, آپ مولوی صاحب نے کہا کہ یار کاش صاحب میں نے اذان دی, فجر پڑھنے کوئی آیا نہیں. میں کہا پھر دے, اذان دی ساری دنیا گئی, 2 بار اذان دینی جائز ہے؟ یہ کتوں جائز ہے یار؟ مولوی نواں کام کر لیا, یہ کتنا جائز ہوگی 2 بار؟ اور پہلی بار ہے نماز پڑھن, یہ تو ظلم ہے. یہ کی مسجد مذاق بڑا سے تو بنائی ہے, کیسا مسجد بلانے کا؟ ادھر نو ہوندے فٹافٹ حرام, دوبارہ دے سا. مولوی نے دیتی, انہوں نے کہا میں کہا ہونی آدھے ترے ڈنڈے لے کے, بھی تو کدھا دوجی واری دیتی ہے؟
یہ فراڈ ہے آپ کا سارا، سمجھ گیا نا، کوئی اذان نہیں. استغفر اللہ ربی من کل. باقی اللہ اس وطن عزیز کو سلامت رکھے. یا اللہ یہ سیاسی، دینی، دعوتی، مذہبی جو تو ہیں ان میں اچھے، ان کو آپس میں اتحاد دے، باقیوں کو برباد ہی کر دے. ایک نہ بچے کسی ادارے کا بھی، ایک نہ بچے. میرے سونے ربا تنگ آ گئے. صبح میں نے تہجد کے وقت دعا کی، میں نے کہا یا اللہ کیا ان کے ہی دنیا میں مکر چلیں گے؟ تیرے پلان اور تیری تدبیریں کہاں چلی گئی؟ انسانیت دکھی ہو گئی یا اللہ. صبح میں نے بہت رو کر اللہ، میں نے کہا اللہ اب تو دعائیں بھی کاشف علی کی ہے، ہم تھک کے کتنے 100 سال اور مانگیں. پورے 3 سال بعد نبی علیہ السلام کو 1500 سال ہو جائیں گے ادھر آئے ہوئے دنیا کے اندر. 1500 سال جن کا نبی آئے کو گزر گئے، نہ خلافت آئی، نہ اسلام، نہ ایمان. 2025 میں نبی علیہ السلام کو آئے کو 1500 سال ہو جانا ہے. 1497 سال آج ہو گئے. چلو آج ہی اگر 12 ربیع الاول یہ منائیں تو ابھی تو نہیں کوئی امام کہتا ہے محرم میں ہوئے ہیں، کوئی کس میں یہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ اس وطن عزیز کی خیر. کوئی بھی پارٹی نہیں، میں تعصب کے ساتھ نہیں کہتا وہ آ جائے. میں کیوں کہوں؟ میں یہ کہتا ہوں میرے اللہ سن اور نزدیک، ہم تیرے نزدیک ہے، تو قریب ہے، قریب خدا تو ہم سے سن. ہمیں بھی اس کا اہل بنا دے کہ ہم وطن کے اندر رہنے والے انسان کے بچے بن کے رہیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ان بدعتیوں کو اپنی بدعت سے تائب ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بدعت کے مقابلے میں سنتوں کا اجرا فرما. یا اللہ اپنے اہل توحید کو سنتیں اتنی زور سے کرنے کی توفیق عطا فرما کہ بدعتیں دم توڑ جائیں. یا اللہ ان بدعتوں سے متاثر ہونے سے معمون اور محفوظ فرما. ان کی دلکشیوں اور ان کی جعلی رنگینیوں سے ہمیں بچا، ہمارے اہل خانہ کو بچا. یا اللہ ہم بدعتی نہیں ہیں، ہم کو بدعتوں سے معمون اور محفوظ فرما. یا اللہ بدعتی جو قیامت کے دن سوہکن کہلائیں گے اپنے نبی کی زبان سے، یا اللہ ہمیں ان میں سے ہمارا شمار نہ فرما. سنت کی ٹھنڈی میٹھی راہوں پر چلا، سنت پر ہی موت عطا فرما. سنت ہی ہمیں نماز روزے حج رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور سنت عیدوں پر ہمیں دنیا پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اہل بدعت اور اہل خواہش اور اہل اہوا سے معمون اور محفوظ فرما. اور ان عشق فرقہ جو ڈرامہ ہے اس کے برے اثرات سے اور ڈراموں کے اور فلموں کے برے اثرات سے اس امت کو معمون اور محفوظ فرما. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صفحے سیدھی فرما.